يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الرحم شجرة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على كفيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة يتطاولون في البنيان قال فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال إنه جبرائيل يعلمكم أتاكم يعلمكم دينكم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेरे निहायत काबिल इज़्ज़त एहतराम बुजुर्गों, मसलक अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान दोस्तों और भाइयों,
میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ تلاوت کی ہے۔ اس سورت کو ام الکتاب کہتے ہیں اور احادیث میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے جس کو ام السنہ کہتے ہیں۔ آپ حضرات کے ذہن میں آئے گا کہ حدیثیں تو دو پڑھی ہیں اور آپ کہہ رہے حدیث ایک پڑھی ہے۔ اصل خطبے میں میں نے ایک حدیث پڑھی ہے۔ یہ جو ایک مختصر سی حدیث میں نے پڑھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مفتی ابوبکر صدیق صاحب جب میں کمرے سے نکلنے لگا تو مجھے فرمانے لگے کہ آج کے مجمع میں علماء کافی ہیں، تو میں نے علماء کی رعایت میں الحدیث المسلسل بالاولیت پڑھی تھی تاکہ وہ علماء کی پہلی بار میرا بیان سن رہے ہیں تو ظاہر پہلی حدیث مجھ سے سنیں گے تو ان کو حدیث مسلسل بالاولیت کی اجازت مل جائے گی۔ اگر پہلے میں وہ حدیث پڑھ لیتا اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اجازت حدیث دو تو میں حدیث کی اجازت تو دیتا لیکن حدیث مسلسل بالاولیت کی اجازت، اس لیے میں نے حدیث اجازت پڑھی ہے۔ تو جو حضرات اجازت حدیث کو سمجھتے ہیں ان کو میں اپنی طرف سے الحدیث المسلسل بالاولیت اور دیگر احادیث کی جس میں مجھے بشائر سے اجازت ہے تمام کو اجازت ہے۔ اس کو بعد اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ خاموشی سے بات سنیں، میں بچوں کو کبھی نہیں کہتا خاموشی، میں کہتا ہوں بچوں کو کھیلیں لیکن یہاں نہ کھیلیں وہاں جا کر کھیلیں۔ میں بیان کے دوران کبھی بچوں کو خاموش نہیں کراتا، میں کہتا ہوں بچوں کو کھیلنے دو، ان کا کام ہے کھیلنا، وہ جلسے سے کچھ نہیں ہوتے مجمع دے کر تو ان کو بھی تم کھیلو لیکن وہاں جا کر کھیلو، یہاں نہ کھیلنے سے منع کرتے۔ میں یہ باتیں علماء کرام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ان باتوں کو سبق کا حصہ سمجھا گیا۔ کبھی بھی بچے بیان کے دوران شور کریں تو پریشان نہ ہوا کرتے، اپنے بچپن اور ماضی کو یاد کیا گیا۔ ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتے سمجھتے نہیں ہیں، ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں، اس کا مفہوم ذہن نہیں رہتا تو عمل نہیں کرتے۔ ہم ایک جملہ پڑھا کرتے ہیں کمال دین خدا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو جب ہم بچے تھے ہم بیان خراب کرتے تھے، اب ہم بڑے ہیں ہمارے بیان خراب ہوتے ہیں۔ کیوں مجھے پریشان؟ میری بات سمجھ آئی؟ جب ہم بچے تھے تو ہم بیان خراب کرتے اور جب ہم بڑے ہوئے تو ہمارا بیان خراب ہوگا۔ تو اپنا ماضی ذہن میں رکھ کر بات بدل جائے گی، ورنہ میں اس میں گفتگو مستقل کرتا ہوں اور میں علماء کے مجمع میں مستقل اس پر گفتگو کرتا ہوں کہ ماضی کیا ہوتی ہے۔ میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو فرمایا، یہ بات ذہن میں رکھ کر تم بھی ایسے تھے، اب تمہارے اوپر جانا ہم نے کیا کہ بدل گئے تھوڑا کیا کریں۔ تو ہم علماء کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جب اللہ صحابہ کو فرماتے ہیں کہ ذالک کنتم من قبل، تو ہم بھی ذالک کنتم من قبل، ہماری کیا بات؟ پہلے وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا کہ ہم بیٹھے اور اللہ تعالیٰ ہے مشکل بات بھی ایسے کرتے ہوں کہ ہنستے ہنستے سمجھ آ جائے۔ میری بات مشکل کی سمجھنے کے لیے بندے کو تیزی لگانی ہے۔ میرا ایک دن میں سبق چلتا ہے منزل پر حدیث کا، اور یہاں کی رات کے تقریباً 9:10 بجے اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے بڑھ کر اپنے نبی کو فرمایا، اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دی، امن یتیم فلا تقہر امن سائل فلا تنہر۔ اس سے پہلے کیا فرمایا؟ اللہ کے جد یتیمن فآو امن یتیم فلا تقہر، اللہ کے جد یتیمن فآو امن یتیم فلا تقہر۔ کیا تمہیں یتیم نہیں اپنا بچپن دے دے
اما صاحب اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا اگر پیغمبر بازی ذہن میں رکھو. ہم علماء خراب تب ہوتے ہیں جب اپنا بازی بھول جاتے ہیں. میں تو بہت بڑی طالب علم تھا, آپ یقین کریں مجھے تو سال میں کوئی پیسے ملتا ہے, میں تو ہر نہیں بولتا. میں نے بہت غربت میں پڑھا ہے, بہت غربت میں پڑھا. میں غربت میں اتنا یاد رکھتا ہوں کہ ہر مہینے ایک مرتبہ تمام طلبا کی دعوت کرتا ہوں. ہر مہینے ایک مرتبہ پورے مدرسے کے تمام طلبا تمام طالبات کی دعوت کرتا ہوں ہر مہینے میں. جو بھی مجھے سال میں ایک سے بہت ساری مل کر رہا تھا تو کتنے طالب علم جب ایک سے بہت ساری ملتا ہوگا تو نکال ہے. مجھے طالب علم خرید کے دیتے تھے, میں سموسے دیتا ہوگا, دودھ پلاتا. میں جب چھوٹا تھا اولا سے 1 سال تک مجھے کسی نے فجر کی بات دیکھنا ہو تو مسجد میں نہیں ہوگا, اثر کی بات دیکھنا ہو تو مسجد میں نہیں ہوگا, فجر کے بعد اور اثر کے بعد. آپ اولا سالیہ کا لڑکا فجر اثر کے بعد مسجد میں بیٹھا ہے, پڑھتا رہتا. اس کی جب سبق میں مجھے نہیں ہوتی. میں نے 1900 پڑھی ہے منطق 85 مرا میں منطق پڑھا رہا تھا. زبدۃ المنطق میں نے کتاب لکھی بتایا. 35 سال کے بعد میں نے کتاب کھولی ہے کہ میرے پڑھا آپ نے جس کوئی کتاب نہیں آ رہا تو وہی کتاب شروع کر دیں. آپ دیکھیں بغیر مطالعے سے شروع کر دیں. یہ میں زمانہ تعلیم کو بھی کھپایا ہے, یہ میں سے بذات کی باتیں نہیں کرتا, یہ میں تمام باتیں نہیں کر رہا ہوں. خیر جو اپنی بات شروع کر دیں. میں آپ کر رہا تھا کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی ہے, اس کو ام الکتاب کہتے ہیں, اور جو حدیث جبرائیل کی تلاوت کی ہے اس کو ام السنہ کہتے ہیں. ام الکتاب کا معنی پوری کتاب قرآن کا خلاصہ. ام السنہ کا معنی تمام احادیث کا خلاصہ. سورۃ الفاتحہ یہ تمام قرآن کا خلاصہ ہے. حدیث جبرائیل یہ تمام احادیث کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ترتیب رکھی ہے, یہ پہلی سورت, یہ دوسری, یہ تیسری, یہ ترتیب وہی ہے جو ترتیب لوح محفوظ میں قرآن کریم کی. قرآن کریم ایک بار لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا بیت معمور پہ, اور دوسری مرتبہ آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے. اس لیے قرآن میں قرآن کریم میں کبھی قرآن کے نازل کرنے کے لیے لفظ انزلنا فرمایا ہے, اور کبھی قرآن کو نازل کرنے کے لیے لفظ نزلنا فرمایا ہے. اگر ایک بار اکٹھا نازل ہو اسے نزلنا کہتے ہیں, اگر تھوڑا تھوڑا نازل ہو اسے نزلنا کہتے ہیں. جو کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں اکٹھا آیا ہے تو وہاں ہوگا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اور آسمان دنیا سے ہمارے پیغمبر کے قلب اطہر میں تھوڑا تھوڑا آیا ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, تو جب قرآن کے لیے انزلنا ہو اس کا معنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کرنا ہے. جب لفظ نزلنا ہو اس کا معنی آسمان دنیا سے پیغمبر کے قلب اطہر پہ نازل کرنا. قرآن کریم کسی آیت میں کوئی اشکال نہیں رہے گا. اشکالات بہت ہیں, میں ان چھڑوں کا تو بات نفی ہوگی. کبھی کبھی آپ 1900 پارہ پہلا علم پڑھیں, وہاں پر کفار نے اشکال کیا تھا لولا نزل ھذا القرآن علی جبلۃ واحدۃ. تو جب تھوڑا تھوڑا ہو جائے تو انزل کہنا چاہیے تھا نا, تو پھر وہ نزل کیوں کہہ رہے ہیں؟ جملۃ واحدہ کا معنی ہے اکٹھا تھا, تو جملۃ واحدہ کے ساتھ انزل ہونا چاہیے, جملۃ واحدہ کے ساتھ نزل نہیں ہو رہا ہے. یہ بات بتانے کی توجہ کرنا. اللہ پر سمجھانا چاہتے ہیں کہ کافر یہ بات کہہ رہے ہیں یہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں آتا,
اکٹھا آنے کو نزلہ کہتے ہیں، تھوڑا تھوڑا آنے کو نزلہ کہتے ہیں، جب یہ نزلہ ہے تو جملۃ واحدہ ہوئی نہیں۔ سمجھ آئی بات؟ پھر کہوں جملۃ واحدہ ہوگا تو نزلہ ہوگا نا، پھر نزلہ کیسے ہوگا؟ یہ قرآن کریم تعجب کے ساتھ کیسے قابل ہے؟ ادھر کہتے ہیں اکٹھا کیوں نہیں آتا، ادھر کہتے ہیں نزلہ، تو نزلہ جملۃ واحدہ ہو ہی نہیں سکتا، تو منزلہ ہونا چاہیے جو قرآن کو بات کی حماقت جاتی ہے۔ میں پورے قرآن کو بات کروں تو عنوان بدل جائے گا۔ میں جو رات کو سبق پڑھاتا ہوں تو 4 دن پہلے سبق ہمارا تھا منطق کا، اور درمیان میں اچھا حیران ہو کہ میری کتاب آئے گی، میں نے اپنے زبدۃ النحو کتاب میں کی ہے، پوری کتاب میں اگر 500 مثالیں ہیں تو شاید 10 مثالیں ایسی ہوگی جو قرآن حدیث سے بیان ہیں۔ پوری نحو 500 میں سے شاید 10 مثالیں ہوگی جو قرآن اور حدیث سے بیان ہیں۔ میں نے پوری کتاب میں مثالیں قرآن کی بھی ہیں۔ میں جب طلبہ پڑھاتا ہوں ان مدرسوں میں جس میں آپ پڑھتے تھے، میرے نام میں طالب علم میں آسٹریلیا بیٹھے ہیں، امریکہ بیٹھے ہیں، کینیڈا بیٹھے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، وکیل، تاجر، مزدور، ملازم، ان کو میں نے عمر فرمایا کرتے تھے تعلم عمر کا جملہ ہے، فرماتے تھے تعلم النحو کما تعلمون الفرائض والسنن، نحو کو ایسے پڑھو جیسے فرائض اور سنت پڑھتے تھے۔ تو میں جب نحو کی مثالیں دیتا ہوں پھر طلبا سے پوچھتا ہوں بتاؤ یہ نحو کے بغیر اس کا جواب آ سکتا ہے؟ نحو کے بغیر آ سکتا ہے؟ نحو کے بغیر آ سکتا ہے؟ کہتے ہیں ساتھ نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا پھر سوال ہے یہ نحو کے وقت تو صحابہ کے بعد نہیں کر گیا تو ان کو کس سمجھ آ گیا تھا؟ سوال ہے نا؟ پھر میں جواب دیتا ہوں کہ وہ کس لیے آ گیا تھا جو براہ راست حضور سے ہوتے تھے، ہمیں نہیں آ سکتا جب تک نحو نہ پڑھیں۔ سوال جب ہو گیا مجھے مفتی صاحب کے مولوی آ گیا، میں مولوی والے کو بچے پوچھا کہ علماء یا نہیں علماء، ہمارے پاس مجھے تو بدل نہیں پڑے، میں بہت اللہ کا شکر ادا کروں گا یہاں تک تو نہیں بٹھا دے، اب چلتا رہے گا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ بس کرو ہم بس کر دیں گے، جب کہتے ہیں نہیں بس کرو تو چلتے رہے۔ جب تک آپ کے بیانات نہیں سنیں گے تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ قاری کے یہ سب 4 گھنٹے بیان کیسے کرتے، عطا اللہ شاہ بخاری شاہ سے فجر تک بیان کیسے کرتے۔ پھر کسی کا سنو گے تو روا کی بات سمجھ آئے گی نا کہ ہمارے اکابر تھے۔ جب یہ سنو گے نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ بس سمجھے کہ ایسا تھا لیکن دل نہیں باندھے، اور جب سنو گے تو پھر آپ کا دل باندھے گا کہ ایسا ہو سکتا۔ میرا 2 سال پہلے جنوبی افریقہ میں سفر تھا، تو اکثر علماء ہندوستان کے تھے، وہ حضرات کہتے ہیں مولانا سے بیان مختصر کریں یا لوگ لمبا بیان سنتے ہیں۔ میں نے کہا میں 2 گھنٹے بیان کرتا ہوں تو اٹھتا ہی نہیں، آپ کہتے ہیں سنتے ہیں۔ یہ تو عوام بھی بیٹھے رہتے۔ تو 2 دن میں باقی تھے واپسی کے، تو علماء نے ہماری خواہش ہے کہ ایک کتاب پڑھا، ایک کتاب۔ میں نے کہا کون سی پڑھے؟ کہتے ہیں عقیدہ طحاویہ۔ میں نے کہا میں آپ کو 4 گھنٹے میں 2 کتاب پڑھا، پورا عقیدہ طحاویہ 4 گھنٹے میں۔ تو وقت طے کیا صبح 9 سے لے کر 1۔ انہوں نے مجھے 8:15 بجے بٹھایا اور 250 لوگ آتے تھے، اور میں نے سواری کی وجہ 4 گھنٹے میں ختم کر دی۔ 2 گھنٹے کے بعد میں نے لوگ وضو کر لو، پھر بھی بیٹھے ہیں، کھانا کھایا، نماز کے بعد بیٹھے ہیں، تو کہتے ہیں تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ میں نے کہا تم کہتے تھے بیان چھوٹا کرنا، لوگ سنتے نہیں، تم سے 4 گھنٹے میں گھونٹ پانی کا بھی نہیں پیا، تم پھر بیٹھ کے ہم نے بات کرتی ہے۔ تو یہ بات کیسے ہے کہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ لوگ سنتے ہیں، سنانے والے کوئی نہیں۔ میری بات سمجھتے ہیں، سنتے ہیں۔ میں مجھے کوئی ایک منطق کی بات نظر نہیں کہتی، مولانا صاحب منطق کی جائے پڑھا ہوں، یہ نام پڑھا ہوں، سب سے بولوں۔ میں منطق پڑھا کے کالج کے لڑکوں سے آن لائن پوچھتا ہوں منطق مشکل ہے؟ کہتے ہیں بہت آسان ہے۔ میں نے کہا کیوں آسان ہے؟ کہتے ہیں سر جی پڑھانے والے آ گئے۔
کوئی بھی کوئی بحث پڑھا دو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آسان کتنے ہیں. بس ہوتا جاتا ہے میں سوچتا ہوں کس عنوان سے بات کروں, اس میں کروں, اس میں کروں, اس میں کروں. میں کوشش کرتا ہوں کہ الجھنیں دور کروں. میری ایک بات یاد رکھنے, میں مشکل آسان کے والے سے ایک بات کہہ کے آگے چلتا ہوں, اپنے موضوع پہ بات کرتے ہیں. میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, شریعت میں سب سے آسان عنوان اقارب کا ہے. سب سے آسان عنوان, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, سب سے آسان عنوان عقائد کا ہے. عقائد کو پڑھانا آسان ہے, عقائد کو پڑھنا آسان ہے. قرآنی اور قرآنی قاعدہ مشکل ہے. عقائد کو پڑھنا پڑھانا آسان ہے. بندے کو تعجب ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں مشکل ہے, تو کہتا ہے آسان ہے. میں کہتا ہوں میری دلیل یہ ہے کہ عقائد انسان کے مسلمان ہونے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. اور قدرت کا قانون یہ ہے کہ جو چیز جتنی ضروری ہوتی ہے اتنی آسان ہوتی ہے, جتنی ضروری ہوتی ہے اس تک بہت آسان ہوتی ہے, جتنی ضروری ہوتی ہے اتنی اپروچیبل ہوتی ہے, جتنی ضروری ہوتی ہے اتنی سستی ہوتی ہے. ہمیں زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری سانس ہے, خود بخود ہوتا ہے. سب سے زیادہ ضروری دیکھنا ہے, آنکھیں مفت میں ملتی ہے. سب سے زیادہ ضروری سننا ہے, کان مفت میں ملتے ہیں. سب سے زیادہ ضروری صحت کا ٹھیک ہونا ہے, معدہ خود بخود کام کرتا ہے. ہم سو جائیں خون تب بھی گردش کرتا ہے, ہم سو جائیں معدہ تب بھی کام کرتا ہے, ہم سو جائیں رگوں میں خون تب بھی دوڑتا ہے. عقائد سب سے زیادہ آسان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عقائد سب سے زیادہ ضروری ہے. جو جتنی ضروری ہوگی اتنی آسان ہوگی. آپ کہیں گے پھر ہمارے مشکل کیوں ہے؟ میں کہتا ہوں مشکل اس لیے ہے, آپ میری طرف دیکھیں, آپ بتائیں یہ ہاتھ ہلانا کتنا آسان ہے. مرد بھی, عورت بھی, بوڑھا بھی, بچہ بھی, عقل مند بھی, پاگل بھی, کتنا آسان ہے ہاتھ ہلانا. لیکن اگر کوئی بندہ ہاتھ کو یوں رکھ دے اور دو بات ہلائے تو ہاتھ کو ہلانا بڑا مشکل ہے. ہاتھ ہلانا آسان تھا, ہم نے ہاتھ کا استعمال نہیں کیا تو ہاتھ فریز ہو گیا, جم گیا, ہاتھ میں چلانا مشکل ہو گیا. عقائد آسان تھے, ہم نے بتانا چھوڑ دیا, عقیدہ بن گیا. اگر آپ نے میری بات میں یقین نہیں آتا تو پھر میں میدان میں اتر کر کہتا ہوں میری عادت یہ نہیں ہے. اولئک آبائی فجیتی بمثلہ اذا جمعتنا یا جلیل المجامع. میری عادت یہ ہے لیس الفتى من یقول کان ابی, الفتى من یقول هذا. پہلوان وہ نہیں ہے جو کہ میرا ابا پہلوان تھا, پہلوان وہ ہے جو کہتے ہیں مجھ سے کشتی کرو. آپ نے سنا ہے نوتوی عقیدہ بیان کرتے, پرانی عقیدہ بیان کرتے, مدنی عقیدہ بیان کرتے, لوگ سمجھتے تھے اگر آپ کہتے ہیں مشکل ہے عقیدہ تم جو بیان ہے کرتے کوئی عقیدہ آپ دیکھنا کتنا ساتھ. میں نے تو کتنی مرتبہ کہا, کتنی مرتبہ کہا ہم نے نوتوی کتابیں چھوڑ دی, بہت مشکل ہے. میں نے کمر سے پڑھ آپ کو کتاب پڑھ کے پڑھانا چاہتا ہے پڑھتے نہیں, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اس کا میں کیا میری بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ میں اس لیے کیا کہ میرے کام میں پھونکا ہے, جو علماء بہت ہے تو پھونک اثر تو ہوتا ہے, اور اتنے موٹے جوڑے مفتی کی ہو اثر تو ہوگا. مجھ پر بھی اثر نہیں ہوگا. سورۃ الفاتحہ کتاب ہے اور حدیث جبرائیل ام السنہ ہے. ام الکتاب کا معنی پورے قرآن کا خلاصہ. میں نے بتا رہا تھا الحمد سے لے کے بالناس تک جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے یہ وہی قرآن ہے
جو لوح محفوظ میں ہے، توجہ سے بات سمجھنا، یہ وہی قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ لوح محفوظ سے اکٹھا آسمان دنیا پہ اللہ نے نازل فرما دیا۔ آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں جبریل لے کر آتے رہے، اور جب آتا ساتھ جبریل بتا دیتے تھے اس آیت کو فلاں جگہ پہ رکھو، اس آیت کو فلاں جگہ پہ رکھو، یہ سورت فلاں جگہ پہ رکھو۔ ایک ہے جبریل لائے کیسے، ایک ہے جبریل نے رکھا کیسے، جبریل لائے کیسے، اسے ترتیب نزولی کہتے ہیں۔ جبریل نے رکھا کسے، اسے ترتیب وضعی کہتے ہیں۔ اترنے کی ترتیب اور ہے، رکھنے کی ترتیب اور ہے۔ ترتیب اترا اس ترتیب سے ہے جس کی ضرورت تھی، رکھا اس ترتیب سے ہے جس طرح لوح محفوظ ہوئی۔ ترتیب نزولی سمجھ گیا؟ ترتیب نزولی ترتیب وضعی کیا ہے؟ یہ اصطلاحی الفاظ ہے نا، ہم کہتے ہیں اصطلاحی الفاظ اور بھی نہیں سمجھتے، میں کہتے ہیں اصطلاحی الفاظ عوام بھی سمجھتی ہے، لیکن سمجھائے تو سمجھیں گے۔ ایک یہ ہے کہ جبریل قرآن لائے کیسے لائے، جس کی ضرورت تھی اس کو لے لائے، یہ ترتیب نزول کی ہے۔ اور رکھا کیسے، جو جہاں صورت لوح محفوظ میں موجود ہے وہاں رکھ دو، یہ ترتیب وضعی ہے۔ جو قرآن ہمارے پاس ہے اسی ترتیب سے قرآن لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے۔ میری بات میں توجہ رکھنا، کچھ عرصہ پہلے میڈیا کی بحث چلی تھی، میں خاموش رہا، میں کسی بحث میں جلدی بولتا نہیں ہوں، ضرورت ہوتی تو بات کرتا ہوں، نہیں ضرورت ہوتی تو بات نہیں کرتا۔ بحث کیا چلی تھی؟ بحث یہ چلی کسی ایک عالم کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا کہ قرآن کریم کی یہ آیت قانون کے خلاف ہے، قاعدے کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی قرآن میں ہے۔ تو میں یہ بات سمجھانے لگا، دیکھیں جو ہمارے پاس قرآن موجود ہے، مثلا نون تاکید خفیفہ ہے، اس کو نون ساکن ہونا چاہیے، لیکن نون ساکن نہیں ہے، وہ دو تنوینیں ہیں، آگے الف بھی لکھا ہوا ہے، جیسے لنصفعن، تو لوگ کہتے ہیں قانون کے خلاف ہے۔ میں نے کہا نہیں، لوح محفوظ میں ایسے ہی ہے، لوح محفوظ میں ایسے ہی ہے۔ جبریل انا نحن نزلنا الذکر، جبریل لایا کیسے تھا؟ انا نحن نزلنا الذکر، جیسے جبریل لایا تھا، انا لہو لحافظون، ویسے خدا نے محفوظ رکھا ہے۔ تو جیسے لایا تھا ویسے محفوظ رکھا ہے، اور محفوظ ویسے ہی رکھا ہے جیسے لوح محفوظ میں تھا۔ وہاں بھی لنصفعن ہے، لایا لنصفعن تھا، لکھا لنصفعن ہے، محفوظ بھی لنصفعن ہے۔ اب قرآن کا قصور نہیں ہے، قصور قانون کا ہے، اس آیت کے خلاف ہے۔ آیت کا قصور نہیں ہے قانون کے خلاف، آیت قوانین کے خلاف نہیں ہوتی، کبھی قانون خلاف ہوتا ہے، آیت کے خلاف نہیں ہوتی بلکہ قانون خلاف ہوتے ہیں۔ وہاں یہ نہیں کہتے یہ آیت شاذ ہے، کہتے ہیں قانون شاذ ہے۔ آیت شاذ ہو سکتی ہے، قانون شاذ نہیں ہو سکتا، کیا بچوں والی باتیں کرتے ہیں؟ قانون کلی نہیں ہوتے، قانون اکثری ہوتے ہیں، تو قانون کو شاذ ہونا، آیت کو شاذ کیوں کہتے ہیں؟ پہلے زبان ہوتی ہے، پھر قانون بنتا ہے، اور قدیم قرآن کی قدیم عربی تو ہے لیکن عربی میں قدیم عربی اور ہمیشہ اصلی وہ صرف قرآن کریم ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عربی کی زبان قدیم نہیں ہے۔ پہلے زبان آتی ہے پھر قانون بنتا ہے، قرآن پہلے ہے قانون بعد میں ہے، کہیں قانون بن سکا کہیں قانون نہیں بن سکا، تو قانون آ جائے قانون انسانی قانون عاجز ہو گیا ہے۔ یہ کلام بشر نہیں ہے، یہ کلام خالق بشر ہے، اور قانون بشر سے ہے، خالق بشر کا نہیں ہے۔ کبھی بشر کا قانون خالق بشر کے کلام کو سمجھتا ہے، کبھی نہیں سمجھتا۔ قانون ناقص ہوا نا، یہ کہتے ہیں کچھ بات میں ساری بات کیا میں تو کچھ کہہ رہا ہوں نا، میں پورے عنوان کو چھیڑی نا، میں صرف اشارے کرتا ہوں کہ یہ باتیں سمجھنا سمجھانا مشکل نہیں ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ جملہ کہتا ہوں، میں نے کہا یہ قرآن کریم یہ کلام بشر نہیں ہے، توجہ رکھنا، یہ قرآن کریم یہ کلام بشر نہیں ہے، یہ قرآن کریم یہ خالق بشر کا کلام ہے۔
مشرکین مکہ یہ بات کہتے تھے کہ یہ بشر کا کلام ہے، لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہیں ایسا کلام ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ کلام بشر کا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا کہ دیکھو یہ قرآن بشر کا نہیں ہے، یہ قرآن خالق بشر کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کلام بشر کا ہے، قرآن میں کہا نہیں یہ بشر کا نہیں ہے، یہ خالق بشر کا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ قرآن کلام ہے لیکن بشر کا نہیں ہے، انسان کا نہیں ہے، یہ خالق بشر کا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم دلیل پیش کریں جو قرآن نے دی ہے، لیکن جو قرآن نے دلیل دی ہے تو دلیل سمجھو اور آگے سمجھاؤ۔ قرآن نے دلیل یہ دی ہے، اگر تم یہ بات کہتے ہو کہ تم اس جیسا لا سکتے ہو تو پورا قرآن لے آؤ، تم نہیں لا سکتے 10 سورتیں لے آؤ، تم نہیں لا سکتے 1 سورت لاؤ، تم نہیں لا سکتے، تو جب ایک بھی نہیں لے آ سکتے تو تم مان لو یہ قانون یہ کلام بشر کا نہیں ہے۔ یہ دلیل بنتی کیسے ہے؟ ذرا اس دلیل کو سمجھ لیں۔ دنیا میں عقلی قانون یہ ہے اور اصول یہ ہے کہ دنیا میں چیزیں 2 قسم کی ہیں۔ بعض چیزیں وہ ہے کہ جس جیسی چیزیں انسان بنا لیتا ہے، اور بعض چیزیں وہ ہے جن جیسی چیزیں انسان بنا نہیں سکتا۔ دیکھیں میرے سر کی طرف دیکھیں، یہ میرے سر پر ٹوپی ہے، اس ٹوپی جیسی 1 کروڑ ٹوپیاں ایک انسان بنا سکتا ہے، لیکن ٹوپی کے نیچے میرا سر ہے، اس سر جیسا 1 کروڑ انسان مل کر بھی ایسا سر نہیں بنا سکتا۔ یہ میرے ہاتھ میں گلاس ہے، اس گلاس جیسا ایک انسان 1 کروڑ گلاس بنا سکتا ہے، میرے ہاتھ جیسا 1 کروڑ انسان مل کر ایک ہاتھ نہیں بنا سکتا۔ یہ بات سمجھ لے، جس جیسی چیز انسان بنا سکے اس کا معنی یہ چیز بھی انسان نے بنائی ہے، اور جس جیسی انسان نہ بنا سکے اس کا معنی کہ یہ چیز بھی انسان نے نہیں بنائی۔ اس کو کوئی جیسی انسان کو بھی بنا سکتا ہے، اس کا معنی یہ بھی انسان نے بنائی ہے۔ اس کا جیسا انسان نہیں بنا سکتا، اس کا معنی یہ سر انسان نے نہیں بنایا۔ اس گلاس جیسا انسان گلاس بنا سکتا ہے، اس کا معنی کہ یہ گلاس بھی انسان نے بنایا۔ اس ہاتھ جیسا انسان نہیں بنا سکتا، اس کا معنی کہ یہ ہاتھ بھی انسان نے نہیں بنایا۔ خدا نے فرمایا ہم قرآن پیش کرتے ہیں، اگر اس قرآن جیسا تم قرآن لے آؤ، اس کا معنی یہ قرآن بھی بشر کا ہے، اگر اس جیسا نہ لا سکو اس کا معنی کہ یہ بھی بشر۔ جو دلیل ہے تو اس کو سمجھے، ہم جو دلیل ہے اس کو سمجھیں کہ قرآن نے جو چیلنج دیا ہے تو قرآن نے کیسے چیلنج دیا، یہ چیلنج بن کیسے جاتا ہے؟ خیر میں یس نہ جاتا، یہ سورۃ الفاتحہ یہ ام الکتاب ہے، اور یہ حدیث جبرائیل یہ ام السنہ ہے۔ ام کا معنی ہمیشہ ماں ہی ہے، ام کا معنی کبھی ماں بھی آتا ہے، ام کا معنی کبھی ٹھکانہ بھی آتا ہے، ام کا معنی کبھی خلاصہ بھی آتا ہے۔ امہ صدیقہ اس کا معنی ماں ہے، امہ حاویہ اس کا معنی ٹھکانہ ہے، ام الکتاب اس کا معنی اصل اور بنیاد ہے، اور کبھی ام کا معنی خلاصہ ہے۔ جیسے ام الکتاب ہے لفظ ایک ہوگا پروانے نہیں ہوں گے، کبھی ام کا معنی خلاصہ ہے، ام الکتاب کبھی ام کا معنی بنیاد ہے، ام الکتاب کبھی ام کا معنی ماں ہے، امہ صدیقہ کبھی ام کا معنی ٹھکانہ ہے، امہ حاویہ ام کا معنی ایک نہیں ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ام کا معنی ایک نہیں ہے، کبھی ام کا معنی باپ ہوتا ہے، کبھی ابو کا معنی والا ہوتا ہے۔ جب ابو کا معنی باپ ہو تو معنی اور ہے، ابو کا معنی والا ہو معنی اور ہے۔ ہم کہتے ہیں صدیق کو یہ ابو بکر ہے، یا ابو کا معنی بابا نہیں ہے۔ ہم نے الرحمن سے کہا ابو ہریرہ، ابو کا معنی بابا نہیں ہے۔ علی کو کہا ابو قراب، ابو کا معنی بابا نہیں ہے۔ نعمان بن ثابت کا ابو حنیفہ اس کا معنی بابا نہیں ہے۔ جس طرح ابو قراب کا معنی منفی والا ہے، ابو ہریرہ کا معنی بلی کے بچے والا ہے، اس طرح اسی طرح ابو بکر کا معنی پیر کرنے والا ہے، تو ابو حنیفہ کا معنی حنیفہ کا بابا نہیں ہے بلکہ پیر کرنے والا ہے، بلکہ پیر کرنے والا ہے۔ ہم اس لیے
کو کہتے ہیں جو یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ایک فقہ ایک لڑکی کی طرح منسوب ہے. نعمان کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا، اس کی کنیت ابو حنیفہ تھی. ان کی جو فقہ ہے وہ لڑکی والی ہے. ہم نے کہا تاریخ بھی نہیں آتی، عربی بھی نہیں آتی، تاریخ آتی تو تمہیں پتا ہوتا کہ نعمان کی بیٹی تھی ہی کوئی نہیں. ایک بیٹا تھا جس کا نام حماد تھا. اگر عربی آتی ہوتی تو سمجھتے ابو کا معنی ہمیشہ باپ نہیں ہوتا، کبھی ابو کا معنی باپ ہوتا ہے اور کبھی ابو کا معنی بھالا ہوتا ہے. تو امت کا معنی کیا ہے؟ میں نے 4 معنی بیان کیے. امت کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، امت کا معنی کئی ہوتے ہیں. اچھا میں اشارے کروں، ابھی عنوان مجلے میں علماء کے اشارے کرو. لفظ کے معنی کئی ہوتے ہیں. یہ اصول سے رکھنے عقائد مسائل حدیثیں ہیں. صرف یہ اصول یاد رکھنے سے ایک لفظ کا معنی کئی ہوتے ہیں. کبھی معنی یہ ہے اور کبھی معنی توجہ ہے، کبھی معنی یہ ہے اور کبھی معنی. اشکال تو کئی ہے. میں ایک سوال کا جواب دیتا ہوں جو بڑا معروف ہے، اور اس سوال کا جواب دیتا ہوں کہ جس کے بارے میں ہمارے مخالف سمجھتے ہیں کہ جو بند والوں کے پاس جواب ہی نہیں ہے. دیوبند کے سب سے پہلے سرپرست کا نام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے جو سید الطائفہ ہے. ان کے بعد مفتی رشید احمد گنگوہی ہے. ان کے بعد محمد محمد قاسم نانوتوی ہے. یہ دیوبند کے بانی اور سرپرست تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. آپ ان کی کلیات توجہ رکھیں، آپ ان کی کلیات امدادیہ اٹھا لیں. اس میں لوگ سوال کرتے ہیں. سوال کرنے والے دو قسم کے ہیں. بعض سوال کرنے والے وہ ہیں جو علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، رسول کو مشکل کشا کہتے ہیں، غوث اعظم کو مشکل کشا کہتے ہیں. اور بعض وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا کہنے کو شرک کرتے ہیں، شرک کہتے ہیں. وہ برازی کہتے ہیں کہ کلیات امدادیہ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا کلام موجود ہے. آپ حضرت علی کے بارے میں فرماتے ہیں علی مشکل کشا کے واسطے، علی مشکل کشا کے واسطے توجہ، علی مشکل کشا کے واسطے. وہ کہتے ہیں دیوبند کا جو سب سے بڑا پیر ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، وہ علی کو مشکل کشا کہتا ہے. تو جو لوگ غیر اللہ کو مشکل کشا کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو تمہارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علی مشکل کشا کہتے ہیں تو مشرک ہے. جو بندیوں کا سب سے بڑا پیر ہی مشرک ہے. کوئی فتویٰ نہیں لگاتا. اور ایک اور فتویٰ آتا ہے، وہ کہتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں غوث اعظم مشکل کشا تو تم کہتے ہو شرک ہے. حاجی امداد اللہ کہتے ہیں علی مشکل کشا، انہیں مشرک تھے انہیں ہی کہتے ہیں. اب ہم پھنس گئے. بھائی حضرت حاجی صاحب لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہ حاجی صاحب کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ شرک کے فتوے لگا سکتے ہیں. ہم پھنسے سے مراد آپ ہے کہ صاحب میں جا کر نہیں ہوں. یہ یاد رکھنا، ہم پھنسے جیسے نہیں ہیں. ہم تو نکالنے کی جگہ جگہ پہ پھنسے. میں بات کو جانے لگا ہوں. ایک لفظ ایک ہوتا ہے اس کے معنی کئی ہوتے ہیں. ایک لفظ ایک مجلس میں ہوگا تو معنی اور ہے، ایک فن میں ہوگا تو معنی اور ہے، ایک قوم میں ہوگا تو معنی اور ہے. میں کئی مثالیں دیتا ہوں. دیکھو لفظ استری ہے. آپ سکھوں میں چلے جاؤ، آپ ملیشیا میں چلے جاؤ، وہ استری بیوی کو کہتے ہیں. اور ہمارے استری کپڑے برس کرنے والی اس کو کہتے ہیں. اب لفظ استری ایک ہے. کوئی برس کرنے والی مشین کو کہتا ہے اور کوئی اس وقت میں ملیشیا گیا ایک سکھ دفتے میں والی سناتا آپ کو دھیان دیا. اب ایک لفظ ہے، کبھی اس کا معنی یہ اور کبھی اس کا معنی توجہ. خود ہمارے ہاں ایک لفظ سائیں. اب پاکستان کے صوبہ سندھ میں چلے جاؤ تو سائیں کا معنی ہوتا ہے بہت بڑا آدمی. سائیں بہت بڑا آدمی. ہمارے یہاں پنجاب میں آ جاؤ تو سائیں کا معنی جس کی عقل کم ہے تو سائیں لفظ ایک ہے. سندھ میں جائیں تو معنی اور ہے، پنجاب میں آئے تو معنی اور ہے. چلے اس سے آگے چلے مولویوں کے پاس آ جائیں. ہمارے مدرسوں میں ایک درسگاہ حفظ کی ہے، ایک درسگاہ نحو کی ہے. حفظ کی درسگاہ میں کلمے کا معنی اور ہے اور نحو کی درسگاہ میں کلمے کا معنی اور ہے. اگر حفظ کی درسگاہ ہو اور باری صاحب امتحان دینے کے لیے آئے اور بچے سے کہیں بھائی کلمہ سناؤ، وہ کہے حفظ کی درسگاہ میں بیٹا کلمہ پڑھو، وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو فیل کر دیں گے. ہم نے کہا کلمہ
کلمہ پڑھو وہ کہتے ہیں بسم اللہ پھر کر دیں گے، کلمہ پڑھو وہ کہتے ہیں اللہ، اس کو پھر کر دیں گے، کلمہ پڑھو وہ کہتے ہیں محمد، اس کو پھر کر دیں گے، کیونکہ درجہ حفظ میں کلمے کا معنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے کا معنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمے کا معنی سبحان اللہ والحمد للہ، کلمے کا معنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کلمے کا معنی اللہم ربی لا الہ الا انت خلقتنی، کلمے کا معنی اللہم انی اعوذ بک، میں نے 6 کلمے آپ کو بتا دیے۔ تو کلمے کا معنی تو یہ ہے، لیکن اگر منطق کی کلاس، اگر نحو کی کلاس توجہ رکھنا، اور نحو کی کلاس میں اگر قلم لکھا ہو، کیا لکھا ہو؟ قلم، اور نحو کے بچے سے استاد پوچھے یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کلمہ، تو 100 نمبر مل جائیں گے۔ تو نحو کی کلاس میں اگر مثال دو، کلمہ کی مثال دو، وہ کہتے ہیں یہ قلم تو 100 نمبر ہے۔ حفظ کی درسگاہ میں کلمہ کی مثال دو، کہتے ہیں کہ اللہ، تو پھر ہو جائے گا۔ اس لیے حفظ کی درسگاہ میں کلمے کا معنی اور ہے، اور نحو کی درسگاہ میں کلمے کا معنی اور لفظ غزیہ کے معنی مفرد ہے، مفردات کبھی ہے، تو کلمے کا معنی اور ہے۔ آپ دیکھو کلمہ لفظ یہ ہے، نحو میں معنی اور ہے، درسگاہ میں معنی اور ہے۔ میں کہتے ہیں اسی طرح مشکل کشا، جب عقیدے میں بولیں گے تو معنی اور ہے، تصوف میں بولیں گے تو معنی اور ہے۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، آپ میرا جب بھی اشتہار دیکھیں گے چھپا ہوا، تو میرے ساتھ لفظ کیا لکھا ہوتا ہے؟ اور جب تبلیغی جماعت کشف کرتی ہے تو وہاں بھی لفظ کیا ہوتا ہے؟ یہ کون ہے؟ امیر صاحب، یہ کون ہے؟ راہبر، یہ کون ہے؟ بولو، ہمارا متکلم کون ہے؟ کون کا متکلم؟ بھائی مدرسے میں متکلم کا معنی اور ہے، تبلیغی جماعت میں متکلم کا معنی اور ہے۔ اب آپ آئے ہیں عیاش شریف کو اعلان والے متکلم مولانا یاد محمد بیان کریں گے، اور میں کہتا ہوں ہم سب نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے میں اللہ سے وعدہ کیا تیرا حکم مانیں گے، حضور کی طریقے پر چلیں گے، اس لیے بہت کوئی نہیں ضرور آپ کو کوئی چلا لگائے گا۔ آپ کو یاد یہ باقیہ کے مسئلے میں جاتے ہیں، میں کہتا ہوں متکلم کا کام یہ ہے آتے کہ متکلم تبلیغی جماعت کرتا ہے، تو متکلم اور ہے۔ بھائی متکلم تبلیغی جماعت وہ غلط نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں، لیکن اگر مدرسے کی درسگاہ میں متکلم کا معنی اور مشکل کشا کا لفظ اگر کتاب العقائد میں ہو تو معنی اور ہے، کتاب التصوف میں ہو تو معنی اور ہے۔ علم العقائد میں کتاب العقائد میں مشکل کشا کا معنی ہوتا ہے ما فوق الاسباب مدد کرنے والا، اور علم التصوف مشکل کشا کا معنی ہوتا ہے بندے کی اصلاح کرنے والا، یعنی ایسی بیماریاں کہ جو حل کرنا عام بندے کے بس میں نہیں ہے، کھیتی طریقہ تو اس کو حل کرتا ہے، تو کہتے ہیں مشکل کشا ہے۔ بھائی کسی آدمی کو قبض لگی ہو، وہ گولی کھا لے، اسے کیا کہتے ہیں؟ قبض کشا۔ کیا کہتے ہیں؟ قبض کشا۔ تو وہ گولی بھی ہے قبض کشا، تو جس طرح گولی قبض کشا ہوتی ہے، بعض بیماریوں کا علاج کرنے سے مشکل کشا، تو میں یہ بتا رہا ہوں کتاب العقائد کے مشکل کشا کا معنی ما فوق الاسباب مدد کرنے والا، اور کتاب التصوف مشکل کشا کا معنی تسلیہ کرنے والا۔ مجھے بتاؤ کہ حاجی امتیاز اللہ صاحب نے کہا اگر تو کتاب العقائد کی ہے اشکال بنتا ہے، اگر کتاب التصوف کی ہے پھر اشکال نہیں بنتا، بدلنے سے معنی بدل جاتا۔ میں اپنے طلبہ سے کیا کرتا ہوں، اگر تمہیں جواب نہیں سمجھ آیا تو تمہیں یہ یقین کرے کہ مجھے سمجھ آئے گا۔ نہیں میری بات سمجھو، میری عادت میں ہٹاتا نہیں، لیکن آپ نے دو لوگ بیٹھے جن کو جواب سمجھ نہیں آیا ان کو یہ سمجھ آ کر کے سوال کا جواب دینا پڑتا ہے۔ یہ کبھی کبھی نہیں ہوتی، کبھی کبھی نہیں ہوتی۔ جب بھی اعتراض آئے گا نا یہ کہ کچھ نہیں مانا سن لیتے اس لیے کوئی ہمیں جواب نہیں آئے گا، سے پوچھ رہے تھے بلایا جہاں پہ فون کر لیکن ہمیں سوال ہمیں جواب نہیں دیتے۔ میں اس کی بات پر کہتا ہوں بھائی اگر اس کا جواب تمہیں نہیں آتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے تو آتا۔ آپ نہیں سمجھ آ گیا،
مجھے بتاؤ اگر عدالت کیس لڑے اور کیس میں تو بحث کرتی ہے اور ہمیں نہ آتی ہو وکیل کو آتی ہو تو بندہ پریشان ہوتا ہے. اور اگر وکیل کو بھی نہ آتی ہو تو میں تمہارا وکیل تگڑا ہو کیا پریشانی ہے. میں بات چاہتا ہوں کہ اگر جواب سمجھ آ جائے تو بہت اچھا, نہ سمجھ آئے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ لوگ اس کا جواب ہے ہمیں نہیں آتا نہ مجھے بولے جواب بند ہو جائے. یہ میں اس لیے روکتا ہوں, بیانات نہیں کرتا ہوں کہ یہ بات چل پڑی ہے. انشاءاللہ آپ یہ سنتے رہے. میرے اللہ نے چاہا تو کبھی انسان کو بلا نہیں. اور میں کئی بار یہ بات کرتا ہوں, حضرت محمد تھانوی نے فرمائی اتنی بیان کیا, مجمع عوام کا تھا. ایک مولوی صاحب نے عرض کیا حضرت آپ نے اتنی مشکل باتیں آج فرمائی ہے, اس بات کو تو ہم مولوی نہیں سمجھ سکے, عوام سمجھے کہ کیا فائدہ. حضرت آج فرمانے لگے اگر ان کو میرا بیان سمجھ آ گیا اچھا, اگر نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا. ان نے کہا ہمیں تو یہ بات بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ بیان سمجھ آ گیا تو اچھا, نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا, ہمیں تو یہ بھی سمجھ نہیں آیا. حضرت فرمانے لگے اگر میرا بیان سمجھ آ گیا تو اچھا, کہ جو مسئلہ سمجھانا چاہتا تھا سمجھ آ گیا. اگر ان کو بیان سمجھ نہیں آیا تو میں نے بہت اچھے سے ہی کہا کہ آج بیان سمجھ نہیں آیا لیکن میرا بیان سننے والے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے, کبھی غلط فرقے کہتے نہیں چڑھیں گے. یہ غلط فرقے کہتے تب چڑھتے ہیں جب ان کا ذہن بنتا ہے ہمارا مولوی کمزور ہے, ان کو مولوی بڑا اچھا ہے. جب ان کا ذہن بن گیا نا ہمارے مولوی کے پاس علم بہت ہے, یہ گمراہ کرنی. یہ میں اس لیے اتنی مضامین عوام میں بیان کرتا رہتا ہوں تاکہ عوام کا ذہن بنے کہ ہمارے علماء تگڑے ہیں, کمزور نہیں ہے, کہ کبھی پریشان نہیں ہوں گے. چلے واپس ہیں. میں نے کہا فاتحہ ام کتاب ہے, حدیث اچھی بنائی یاد رکھے نا. میں پھر ایک گزارش کروں گا کہ آپ اس بیان کو بیان نہ سمجھیں, اس کو سبق سمجھیں. بیان کو بیان نہ سمجھے بلکہ سبق سمجھیں. اس کا اچھا یہ بھی میرے دوسرے یاد رکھو, وقت ہو رہا ہے, میں تھوڑے وقت میں کئی باتوں نماز رہا ہوں. اگر آپ اپنی مسجد کے نمازیوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہو, ان کا ذہن بنا دو کہ ہم جمعے کے دن بیان نہیں سنتے, سبق پڑھتے. میری بات کو سمجھو. اگر آپ مسجد میں عوام کو کنٹرول کرنا چاہتے ہو, ان کا ذہن بنا دو ہم بیان نہیں سننے لگے, بولو سبق پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ کوئی بھی آدمی جس کا بیان سنے اس کی بات نہیں مانتا, اور جس کا سبق پڑھ رہے اس بات نہیں جا رہے اس کی بات ضرور. ایسی کسی عالم کا 10 سال بیان اور اگر آپ کے سامنے اچانک چلتا وہ بندہ آ جائے جس نے پہلی کلاس میں اسکول میں پڑھایا تھا, ہم کہتے ہیں استاد جی کیا ہے, میں آپ کو چاہتے ہوں استاد جی نے خدمت کرو, استاد جی نے گھر چھوڑاؤں. کیوں؟ اگر ایک عالم کا 10 سال بیان ہونے کا وہ بازار میں مل گیا تو نہیں کہ مولانا صاحب چائے پلاؤں, اور اگر پہلی کچھی کلاس کا ٹیچر مل گیا کیونکہ میں استاد چائے پلاؤں, اس لیے مجھ کو استاد سمجھتا ہے اور آپ کو بیان کرنے والا مولوی ہوگی. اس لیے ذہن بناؤ کیا پڑھ رہے ہیں, بولو. دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں آپ سبق کے لیے کیا ہوگا. اگر آپ سبق پڑھ رہے ہیں تو جب آپ یہ سبق پڑھ رہے ہیں پھر میں کہوں آپ کیسے بیٹھ کر ویڈیو آپ نے تکلیف نہیں کی, اور اگر دنیا کو بیان کرتے ہیں چلو کرتے ہیں آپ کسی کو آگے نہیں کہہ سکتے, پہلے جان کرتے نہیں کہہ سکتے. جب وہ سمجھے بیان کرنے کے لیے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے ہیں. بابا اب آپ کا ذہن بناؤ, سبق پڑھ رہے سبق. اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. آپ میرے گاؤں میں آئے, میرے گاؤں میں 6 مسجدیں ہیں. جب مجھے لوگ بہت کہتے ہیں مولانا صاحب گاؤں میں کام کرتے ہیں, بالکل ظاہر ہو گیا بات نہیں مانتے. میں نے کہا جتنی میری مخالفت ہے تمہاری نہیں تھی. میں نے اپنے گاؤں میں دنیا کا خطبہ دیا, بیان کیا, خطبہ دیا. جب مسئلے پہ کھڑے ہونے لگا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے پیچھے کر دی. میری ہاتھ پیچھے آ گیا, مولانا نہیں میری ہاتھ پیچھے آ گیا. ابھی جب پیچھے نماز نہیں پڑھی.
تیرے پیچھے بات نہیں پڑی اور میں خبر ہو میں نے کوئی بات نہیں کتنی بڑی بات آج اس گاؤں میں 6 مسجدیں ہیں. میرے میسج کے امام بدلتا ہے, میسج کے امام کھڑا ہوتا ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں کسی تصور کے کارنامے میں بھی میسج کیا ہوں وہ 6 امام بدل کے معنی بنائے گئے مسئلے پر نہیں بنا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کرے کہ میں نے محنت کی میں نے محنت کی. محنت کرو تو لوگ گاؤں میں بھی ساتھ دیتے ہیں, محنت کا کرو تو شہر میں بھی ساتھ دیتے ہیں. مجھے بہت بولا میں نے کہا اپنے علاقے میں کام کرنا ہے تو کچھ عرصے نہیں کام کرنا چاہیے. مجھ سے پوچھتے ہم اپنے علاقے میں کام کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کام کریں. میں کہتے ہیں کچھ عرصے نہیں کام کرنا چاہیے. کیا مطلب میں نے کہا حاضر کرو کیا کرو پھر فجر پڑھو, اشراق تک مسجد میں بیٹھو, چاش پڑھو, مسجد کی صفائی کرو, لوگوں کا احترام کرو, 40 دن کے دماغ میں بٹھا دو پولیس بہت نہیں گئے اور پھر ہم اپنا تقویٰ دیتے نہیں جانتے اپنا علم جانتے. میری بات سمجھ آ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تقریب ہم کا علم کیسے کیا لبس تقریب کا معاملہ. میں 40 سال کا ہوں, بتاؤ لوگ کیسا پایا ہر وجہ تو ان ساتھ کہتا ہوں جب بنا کر کے رمض معافرت کا بھی کرنا صرف اب آپ آپ نے علم بات اس کیا پہلے اپنے ساتھ اپنی ذات بنوا دو پھر لوگ علم کیسے کام کرتے. یہ میں درمیان میں چھوٹے چھوٹے نسخے آپ کو دے رہا ہوں کہ علاقوں میں کام کرنا آسان اتنا مشکل نہیں ہے. سورۃ الفاتحہ ام الکتاب ہے. حدیث جبرائیل بولیے کو سننا توجہ. سورۃ الفاتحہ ام الکتاب ہے. ام الکتاب کا معنی پورے قرآن کا خلاصہ. قرآن الحمد سے شروع ہوتا ہے بناس پہ جا کے ختم ہوتا ہے. توجہ رکھنا, الحمد سے شروع ہوتا ہے بناس پہ جا کے ختم ہوتا ہے. توجہ رکھنا, میں بات توجہ کرنا میں بات سمجھانا چاہتا ہوں. الحمد سے شروع ہوتا ہے بناس پہ جا کے ختم ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں قرآن سورۃ الفاتحہ کا ام الکتاب ہے. سورۃ الفاتحہ کا ام الکتاب ہے. ام الکتاب کا معنی یہ ہے کہ جو مضامین اللہ نے پورے قرآن میں بیان فرمائے ہیں ان مضامین کا خلاصہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں بیان فرمایا ہے. وہ مضامین کون سے ہیں جو اللہ نے پورے قرآن میں بیان کیے؟ وہ مضامین 6 ہیں, یاد رکھ لیں. وہ مضامین 6 ہیں. نمبر 1 توحید, نمبر 2 رسالت, نمبر 3 قیامت, نمبر 4 احکام, نمبر 5 ماننے والے, نمبر 6 نہ ماننے والے. سب پڑھو کتنے مضامین ہیں؟ 6. نمبر 1 توحید, نمبر 2 رسالت, نمبر 3 قیامت, نمبر 4 احکام, نمبر 5 ماننے والے, نمبر 6 نہ ماننے والے. پھر پڑھو کتنے مضامین ہیں؟ 6. نمبر 1 توحید, نمبر 2 رسالت, نمبر 3 قیامت, نمبر 4 احکام, نمبر 5 ماننے والے, نمبر 6 نہ ماننے والے. الحمدللہ رب العالمین توحید کو بیان کیا, مالک یوم الدین قیامت کو بیان کیا, ایاک نعبد احکام کو بیان کیا, صراط الذین انعمت علیہم تو رسالت کو بیان کیا, اور ماننے والوں کو بیان کیا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے نہ ماننے والوں کو بیان کیا. میں اس لیے کہتا ہوں اگر کسی بندے کو آپ سمجھاؤ کہ میں پورے قرآن کا خلاصہ آپ کو 3 سیکنڈ میں سنا دوں گا تو بندہ تعجب کرے گا. اسے کہتے ہیں قرآن آسان ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, قرآن آسان ہے. لوگ کہتے ہیں قرآن مشکل ہے, میں کہتا ہوں آسان ہے. عقیدہ آسان ہے, لوگ کہتے ہیں مشکل ہے. میں کہتا ہوں فقہ آسان ہے, لوگ کہتے ہیں مشکل ہے. میں کہتا ہوں حدیث آسان ہے, لوگ کہتے ہیں مشکل ہے. میں نے کہا مشکل نہیں ہے, محنت کرو تو بہت آسان ہے, محنت نہ کرو تو بہت مشکل ہے. میں مثال دینے لگا, بھائی اگر کسی بندے سے پوچھو
جہاز چلانا آسان ہے یا مشکل ہے؟ اگر اس کو چلانا آتا ہے تو کہتے ہیں آسان ہے، اگر چلانا نہیں آتا وہ کہتے ہیں بہت مشکل ہے۔ کسی بچے سے پوچھو سائیکل چلانا آسان ہے یا مشکل ہے؟ اگر آتا ہے کہتے ہیں بہت آسان ہے، نہیں آتا کہتے ہیں بہت مشکل ہے۔ تو پھر میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر سیکھا ہو جہاز چلانا آسان ہے، نہ سیکھا ہو سائیکل چلانا، اگر سیکھا ہو تو جہاز چلانا آسان ہے، اگر سیکھا ہو تو سمجھا گی جہاز چلانا آسان ہے لیکن کب سیکھا ہو۔ یہ یوٹیوبروں نے عوام کو آدھی بات سمجھائی ہے، کہتے ہیں قرآن بہت آسان ہے، مولوی بات جو ہم نے کہا بہت آسان ہے لیکن مولوی بات جانے کے بعد قرآن آسان ہے لیکن مولوی بات جانے کے مولوی پاس جانے کے بعد آسان ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن آسان ہے لیکن يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، قرآن آسان تب ہوگا جب نبی کی زبان سے آئے، مگر آسان نہیں ہے نبی کی زبان سے آئے تو آسان ہے، نبی کی زبان سے نہ آئے تو بہت مشکل ہے۔ توجہ ایک دلیل دن لگاؤ، قرآن کہتے ہیں هَذَا الْقُرْآنَ اللہ جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر میں اس قرآن کو پہاڑ کے اتار دوں پہاڑ ٹکڑوں میں بکھر جائے، ذروں میں پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ہو جائے، یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے کئی بار کہا کہ ہمارا سوال یہ ہے اگر قرآن اتنا وزنی ہے اس کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تو پھر یہ دیوبند کا 8 سال کا بچہ کیسے اٹھا رہا ہے؟ اگر قرآن اتنا وزنی ہے پہاڑ اٹھا نہیں سکتا تو یہ 10 سال کا بچہ کیسے اٹھا رہا ہے؟ اور اگر قرآن اتنا ہلکا ہے 8 سال کا بچہ اٹھا سکتا ہے تو پھر پہاڑ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ میری دلیل کو سمجھنا، آسمان میں دیکھیے، ایک آسمان میں سورج ہے، ایک آسمان میں چاند ہے، سورج کو منیر کہتے ہیں، چاند کو مستقیم کہتے ہیں۔ سورج روشنی دیتا ہے، چاند سے روشنی لیتا ہے، ایک روشنی سورج کی ہے، ایک روشنی چاند کی ہے، ایک تپش سورج کی ہے اور ایک چاند کی ہے۔ جو سورج کی روشنی ہے اس کو ضیاء کہتے ہیں، لیکن جب چاند سے گزرتی ہے تو چاند کی روشنی کو دور رہتے ہیں۔ سورج کی روشنی حرارت تپش والی ہے اور سورج کی روشنی تپش والی ہے اور چاند کی روشنی برودت اور ٹھنڈک والی ہے۔ اگر سورج کو دیکھیں اس میں حرارت اور تپش ہے، اگر چاند کو دیکھیں اس میں برودت اور ٹھنڈک ہے۔ اگر دن کو 12 بجے آپ سورج کو آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہو تو نہیں دیکھ سکتے، سورج کی روشنی براہ راست اگر آپ بڑے آپ نہیں دیکھ سکتی، لیکن وہ سورج کی روشنی اگر چاند سے گزر کر آ جائے اور روشنی کا چاند ہو اس کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے۔ اگر آپ دن کو 12 بجے سورج کے سامنے بیٹھو حرارت تپش کتنی ہے جسم برداشت نہیں کرتا، لیکن اگر وہ سورج کی تپش چاند کے اندر سے گزر کر آ جائے تو پھر آپ چودھری کی رات کو قمیص اٹھا کے چاند کے سامنے بیٹھ جاؤ، تمہارا بدن بھی ٹھنڈک کو محسوس کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سورج جلال والا ہے، اس کی روشنی جلالی ہے، سورج جلال والا ہے، اس کی تپش جلالی ہے اور چاند جمال والا ہے۔ جب سورج کی جلالی روشنی چاند کے جمال سے گزرتی ہے تو دیکھنے میں مزہ آتا ہے۔ سورج کی تپش جلالی ہے، سورج جلال والا جب اس کی جلالی تپش چاند کے جمال سے گزرتی ہے تو سہنے کا مزہ آتا ہے۔ میرا اللہ جلال والا ہے، میرے اللہ کا کلام جلالی ہے، میرا محمد جمال والا ہے، میرے محمد کا سینہ جلالی ہے، میرے محمد کی اور جلالی ہے۔ اگر سینہ جلالی کو پہاڑ کے اوپر پہاڑ ایسا ہو جاتا، پہلے جلالی کلام کو محمد کے جلالی سینے پہ اٹھانا ہے، پھر جلالی زبان سے نکالا ہے تو جس کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا اسے 10 سال کا بچہ اٹھا سکتا ہے۔ قرآن آسان ہے بلسان جب محمد کی زبان۔ قرآن آسان ہے لیکن کب اور حضور کی زبان کن کے پاس ہے؟ علماء کا۔ قرآن آسان ہے کہ مولوی نہیں کیا ہے، ویسے بہت بول گیا ہمیں دلیل سے جو آپ میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا، آپ کہتے ہیں آپ پڑھو قرآن بہت آسان ہے۔ میں علماء میں تھا سوال میں علماء کی مجلس ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہے تو میں
میں نے گفتگو کی وقت کم تھا، میں نے جانا تھا، صرف رستے میں چائے چلی ہوئی تاکہ میرا سوال ہے کرے. مجھے کہنے لگا آپ کہتے ہیں قرآن بہت آسان ہے، علماء سے سیکھو. بھائی قرآن کی کسی عالم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خود بھی سیکھ سکتے ہیں. میں نے کہا مجھے تم بتاؤ آپ عالم نہیں آپ قرآن خود سیکھ سکتے ہو؟ کہا جی ہاں. میں نے کہا تو خود قرآن کیسے سیکھے گا؟ کہا جی گوگل پہ ترجمے موجود ہے. میں نے کہا ترجمے خدا نے کیے ہیں؟ کس نے کیے؟ بات تو پھر وہی آ گیا. کہتے ہیں قرآن بہت آسان ہے، ترجمے موجود ہے، خود پڑھ پڑھو. میں نے کہا ترجمہ چھوڑ کے خود پڑھو. یعنی عجیب بات ہے. ہم کہتے ہیں عالم سے پڑھ لو، کہتے ہیں نہیں عالم کا پڑھ لو تو ٹھیک ہے، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ لڑائی کیا ہو رہی ہے؟ لڑائی کیا ہو رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں عالم سے پڑھو اور یہ کیا کہتے ہیں عالم سے نہیں، عالم کا ترجمہ پڑھو. بات وہی ہے بھائی، یا تو ترجمہ چھوڑ کر عالم سے. میں نے کہا بابا آپ کہتے ہیں قرآن بہت آسان ہے کیونکہ ترجمہ موجود ہے، ترجمہ بھی کسی مولوی نے نہیں کہتا ہے. میں نے کہا پھر بات سمجھو، آپ کہتے ہیں ترجمہ دیکھ کر پڑھو، میں کہتے ہیں محلے میں عالم موجود ہے تو پوچھ کر پڑھو. فرق کیا ہے؟ اگر آپ نے ترجمہ دیکھ کر پڑھا اور جس کا ترجمہ وہ دنیا میں نہیں ہے، اگر میں ان کو پھنس گئے تو کس سے پوچھو گے؟ اور اگر عالم سے پوچھ کے پڑھو اور پھنس گئے تو عالم سے پوچھ لو گے نا. تو جب زندہ موجود ہے تو عالم سے پوچھو. میں صرف سمجھا ہی رہا تھا. میں دیکھیں اشارے لے لو، میں بہت خوشی ہے، میں اشارے لے لو، یہ عنوان بھی ہے، یہ عنوان بھی ہے. بات سب جانا مشکل نہیں ہے، فرق ہے بات سمجھ تو آئے. بات سمجھ آئے گی تو سمجھ آئے گی نا، جب سمجھ نہیں آئے گی تو سمجھ آئے گی. میں نے اس کی کوئی جوان سے کہا، میں نے کہا بیٹا قرآن آسان ہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا قرآن سمجھنا آسان ہے یا پڑھنا آسان ہے؟ کہا جی دونوں آسان ہے. تو میں نے کہا تم نے قرآن خود پڑھا ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا جب آسان ہے خود پڑھ لو، پھر قاری سے کیوں پڑھتے ہو؟ اس کا مطلب کہ پڑھنا بھی آسان ہے، جب قاری پڑھائے سمجھنا بھی آسان ہے. جب مولوی بغیر قرآن کے پڑھ نہیں سکتے تو بغیر قرآن کی سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ اچھا بات کرنے کی کوشش کریں. جو علماء نہیں ہیں وہ یہ نہ سمجھے میں آپ کی بات کر رہا ہوں. لیکن ہمارے مسلمان بیٹھے یہ 3 مہینہ بیٹھے ان کو یہ آج داخلہ دے رہے ہیں. میں 4 سال بعد آپ بول بھی دیتے یہ تو میں آج آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہاں پونے 10 بجے رات کو میرا سبق ہوتا ہے. ان کے میرا اس سال 2020 آن لائن کا ایک طالب علم مولانا بدر عالم کی نواسی کا جس کے پر آسٹریلیا میں جس کی عمر 70 سال ہے. میں پڑھنے والے مجھے تو آپ کہیں تو میں اگلے شہر ساتھ آؤں ساتھی مولوی انجینئر میں مولویوں سے تو فصل پر غیر آپ ہی آتے ہیں سب کو کیا چلتے. میں کہہ رہا ہوں قرآن امت کتاب ہے اور حدیث جبرائیل بولیے. میں بتا رہا ہوں قرآن کریم کے مضامین کتنے ہیں؟ نمبر 1 آپ کو قرآن کتنا آسان ہو گیا نا؟ کب آسان تھا؟ سیکھنے آسان ہوا. یہ آسان آسان ہونے کا معنی یہ ہے. میں حج کے موقع پر میدان میں تھے تو لوگ ہوتے ہیں چھیڑ چھاڑ کرنے والے چلتے رہتے ہیں. میں نظر آؤں گا کام ہو جاتے ہیں. میں بیٹھا تھا تو 5 سال جمع ہو گئے تو ایک دن مولانا صاحب آئے. مجھے کہتے ہیں نماز میں ہم رفع یدین کرتے ہیں اور آپ نہیں کرتے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا نماز کون سا رفع یدین؟ کہتے جب رکوع پہ جاتے ہیں
میں نے کہا نماز شروع سے شروع ہوتی ہے، بولیے نماز شروع ہوتی ہے، کہتے ہیں میں نے کہا نماز شروع ہوتی ہے، کہتے ہیں کھڑا ہوتا ہوں، میں نے کھڑا کر دیا، میں نے کہا نماز یہاں شروع ہوتی ہے کہ قوموں کے درمیان فاصلہ دور نہ ہو، پہلے کھڑا ہوتا ہوں، کھڑا سر میں نے میں نے کہا قوم سے کھڑا ہونا ہے، مجھے بتا قوم کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے، پڑھ کہتے ہیں میں نے کہا پڑھو والا جب تک جائیں گے تو کی باتیں کریں گے، ہم تو کہتے ہیں اللہ نے کامیابی پورے دین میں نہیں سمجھے، یہ رکھیے وہ تو کہتے ہیں اوپر کا پیسہ میں پورے دین میں پہلے کھڑا ہو، میں نے دیکھ لی چپ ہو گئے، میں نے کہا کس کو سنتا ہے جس سنتا تھا تو مر گیا، میں نے اس کو فون کر بھائی کہتا وہ نہیں سنتا، تو میں نے اس کو سننا وہ جو تیری نہیں سنتا بس دیر تو نہیں سنتا نا تو اس کو چھوڑ اور کس کو سنتا ہے چاہیے بنانے کے اس کو فون کر کہتے ہیں فون نہیں سنتا، میں نے کہا اس کو چھوڑ دو، میرا نمبر لے جائے بس کو مجھے فون کرنا، پھر دیکھنا کیسے توجہ ہے، میں نے کہا دیکھا ہمارے درائر تو نہیں ہے، ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پاؤں کہاں رکھنے چاہیے، پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، ہماری احناف کی دلیل قرآن ہے، احناف کی دلیل اور قرآن میں کہنا سارا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جب آپ طواف سے فارغ ہوں تو 2 رکعت نفل پڑھیں، مقام ابراہیم کے پاس نہیں، قرآن پڑھو، قرآن نے کہا مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، مقام ابراہیم کو مصلی کا معنی جو ہوتا ہے مصلی کے پاس پڑھو یا مصلی پر پڑھو، مقام ابراہیم پر پڑھو، لیکن مقام ابراہیم پر نہیں پڑھ سکتے، میں کہتا ہوں دیکھو آپ اتنی بار بیٹھ یا 4 بندے بیٹھ گئے اتنا تو ہونا کہتے ہیں تو نماز کہاں پڑھو، مقامی ابراہیم کو مصلی بناؤ، اور جب مقامی ابراہیم پر کھڑے رہنا قریب نہ کھڑے اور اثر کیا ہے، تو مقامی ابراہیم کو جا کر دیکھو، اگر آپ مقامی دوسروں پر کھڑے ہو کے نماز پڑھو تو جو درمیان فاصلہ ہے نا وہی فاصلہ ہماری نماز ہو، ہم تو قرآن سے ہم تو پھر قرآن آپ ابراہیم کو دلیل کیوں پیش کیا، ہم نے کہتے یہ ہم ملت ابراہیم کی ملت کہتے ہیں ابراہیم کو پیش کریں گے، قرآن میں دیکھتا بھی ملت ابراہیم بھی پیش کر سکتا ملت ہوتی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن میں کتنے مقام جان فرق ہے سمجھ آ گئی، یہ قرآن میں بات سمیٹتا جا رہا ہے، قرآن میں 6 مضامین بیان فرمائے، توجہ، اور یہ سورۃ الفاتحہ ہے، آگے 113 سورتیں، الف لام میم، توجہ، الف لام میم، ہم جب نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، اکیلے بھی پڑھتے ہیں، امام بن کر بھی پڑھتے ہیں، جب ہم امام بن کے نماز پڑھائی امام بن کے تو ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، جب ہم اکیلے پڑھے تو فاتحہ پڑھتے ہیں، اور جب ہم اکیلے نہ پڑھے امام کے پیچھے پڑھے تو ہم امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، توجہ کرنا، ہم امام کے پیچھے پڑھے تو پھر فاتحہ نہیں پڑھتے، لوگ کہتے ہیں دلیل کیا ہے، ہم نے کہا دلیل قرآن ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو پھر سنا کرو اور خاموش رہا کرو، اللہ نے حکم کیوں دیے، نمبر 1 سنا کرو، نمبر 2 خاموش رہا کرو، کیونکہ نمازیں 2 قسم کی ہیں، ایک نماز جہری ہے، فجر اور مغرب عشاء کی ہے، جس میں امام قرآن پڑھتا ہے تو وہ
مقتدی سنتا ہے ایک نماز سدھی ہے ظہر و عصر کی ہے، امام قرآن پڑھتا ہے تو مقتدی نہیں سنتا. جس میں امام قرآن تلاوت اونچی کرے اسے نماز جہری کہتے ہیں، اور جس میں امام آہستہ کرے اسے نماز سدھی کہتے ہیں. جہر کا معنی بلند آواز ہے، سر کا معنی آہستہ آواز ہے، کیونکہ نمازیں دو قسم کی تھی. اللہ نے حکم بھی دو قسم کے دیے. اگر تمہیں امام کی آواز آ رہی ہے تو تم سنو اور خاموش رہو، لیکن جب تمہیں امام کی آواز نہیں آ سکتی تم سن تو نہیں سکتے، لیکن تم نے خاموش اب بھی رہنا ہے. توجہ سے بات سمجھنا، جب قرآن پڑھا جائے تو تم توجہ سے سنو. بھائی سنو کے اندر چپ رہنا خود آ گیا. سننے والا اسے کہتے ہیں جو چپ رہتا ہے. یہ بیٹھے ہیں، میری ان سے کسی مسئلے پہ بحث شروع ہو جائے، میں بھی بول رہا ہوں یہ بھی بول رہے ہیں، لیکن تم بھی میری بات سنو. یہ کہتے ہیں کہ میں سن رہا ہوں. آپ سارے کہیں گے کہ بھائی آپ تو بول رہے ہیں، آپ کیسے سن رہے ہیں؟ آپ چپ ہوں گے تو سنیں گے. معلوم ہوا کہ چپ رہنا اس کو سننا تو لازم ہے. سننے والا اسے ہی کہتے ہیں جو چپ رہتا ہے، جو چپ نہیں رہتا اسے سننے والا کہتے ہی نہیں ہے. اللہ نے بتایا کہ جب امام قرآن پڑھے بس میں بولا تو پھر قرآن سنا کرو، یعنی چپ ہی رہا کرو. لیکن اگر امام قرآن پڑھے اور تمہیں آواز نہ آئے تو تم قرآن سن تو نہیں سکتے. آج سے تو چپ اب ہی رہا کرو. جب آواز آئے تو سنا کرو، اور جب آواز آئے تو نہیں سکتے بلکہ چپ رہا کرو. جب آپ یہ دلیل لیں گے نا، اس دلیل کا جواب آئے گا. ایک جواب آئے تو میں نے کہا سے سنا. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب امام قرآن پڑھے تو پھر سنو. جب امام قرآن پڑھتا ہے وہ کہتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں. جب امام فاتحہ پڑھتا ہے تو ہم نہیں سنتے، ہم پڑھتے ہیں. کیوں؟ ایک ہے قرآن اور ایک ہے ام القرآن. وہ کہتے ہیں فاتحہ تو ام القرآن ہے، الف لام میم سے قرآن شروع ہوتا ہے. تو جب امام ام القرآن پڑھتا ہے تو ہم بھی پڑھتے ہیں، اور جب امام قرآن پڑھتا ہے تو ہم چپ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دلیل تو ہماری ہے، تمہاری دلیل نہیں ہے. میں یہ بات سمجھانے لگا. میں نے کہا کہ فاتحہ یہ ام القرآن بھی ہے اور فاتحہ قرآن بھی ہے. فاتحہ ام القرآن بھی ہے اور فاتحہ قرآن بھی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت آدم ابو الانسان بھی ہے، انسان بھی ہے، پہلے انسان ہے پھر ابو الانسان ہے. حضرت حوا پہلے انسان ہے پھر ابو الانسان ہے. آدم انسان بھی ہے، ابو الانسان بھی ہے، حوا انسان بھی ہے، ام الانسان بھی ہے. فاتحہ قرآن بھی ہے، ام القرآن بھی ہے. فاتحہ کا قرآن ہونا قرآن سے ثابت ہے، اور فاتحہ کا ام القرآن ہونا حدیث سے ثابت ہے. قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. پیغمبر ہم نے آپ کو بار بار پڑھے جانے والی 7 آیتیں قرآن عظیم دیا ہے. اور حدیث پاک میں فاتحہ کو ام الکتاب ام القرآن کہا، تو فاتحہ کو قرآن نے کہا ہے اور فاتحہ کو ام القرآن حدیث نے کہا ہے. اس لیے فاتحہ قرآن بھی ہے، فاتحہ ام القرآن بھی ہے. یہ قرآن ہوگی تو ام القرآن بنے گی، اگر قرآن نہیں ہوگی ام القرآن نہیں بنے گی. میں دلیل نوٹ کرنے لگا. آدم انسان ہے تو ام الانسان بھی ہے، حوا انسان ہے تو ام الانسان بھی ہے. فاتحہ قرآن ہے، ام القرآن بھی ہے. میں دوسری دلیل دینے لگا. بات حضرت سمجھنا، کوئی باپ اور اولاد کی، ماں اور اولاد کی جنس ایک ہوتی ہے. ماں کی جنس ایک ہو اور اولاد کی جنس ایک ہو، یہ عیب ہے. ماں کون ہے؟ جننی، اور بیٹا کون ہے؟ بشر. یہ تو عیب ہے. اگر ماں جن ہے تو بیٹا جن ہوگا، اگر ماں بشر انسان ہے تو بیٹا انسان ہوگا. کوئی فاتحہ جو ماں ہے اگر وہ قرآن ہوگی تو اگلی سورت میں بھی قرآن ہوگی. اس لیے فاتحہ قرآن بھی ہے اور قرآن بھی قرآن بھی ہے. میں جو بات سمجھانے لگا، فاتحہ ام الکتاب ہے. توجہ، وہ ایک اور دلیل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فاتحہ قرآن نہیں ہے. دلیل توجہ، دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ قرآن کے کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے. اچھا بولو 30. قرآن کے کتنے پارے ہیں؟ 30. پہلا پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟
الف لام میم، دوسرا، تیسرا اور 30واں فاتحہ نہیں ہے یا فاتحہ؟ وہ کہتے ہیں فاتحہ قرآن نہیں ہے، بتاؤ بھائی پارے کتنے ہیں؟ آپ نے کہا 30۔ وہ کہتے ہیں پہلا پارا کہاں سے شروع ہے؟ آپ کہتے ہیں الف لام میم سے۔ تو کہتے ہیں قرآن فاتحہ قرآن نہ ہوا، اگر فاتحہ قرآن ہوگا تو پہلا پارا یاد ہی ہوگا نا۔ آپ سمجھ آئیے فاتحہ کہتے ہیں؟ میں جواب دوں گا، میں سمجھانے کے لیے کیا کرتا ہوں، ایک اصول یاد رکھ لیں، اس اصول کو کبھی نہیں بھولنا۔ اصول یہ ہے، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں ایک ہے جواب تحقیقی، ایک ہے جواب الزامی۔ میں جواب تحقیقی، جواب الزامی کا ترجمہ کرتا ہوں۔ کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے۔ میں نے اس بندے سے کہا کہ تم بتاؤ قرآن کی سورتیں کتنی ہیں؟ میں نے کہا سورتیں کتنی ہیں؟ کہتے ہیں 114۔ میں نے کہا پہلی سورت، کہتے ہیں فاتحہ۔ میں نے کہا جب یہ قرآن نہیں ہے تو قرآن کی سورت کیسے ہوگی؟ اگر یہ قرآن نہیں ہے تو قرآن کی سورت؟ کہتے ہیں کہ میرا سوال، میں نے کہا تیرے سوال کا میں نے سوال کیا ہے اس کا بھی جواب دیتے ہیں، میرے سوال کا جواب خود دینا، تیرے سوال کا جواب میں دوں گا، تیرے سوال کا میں جواب دے دوں گا، لیکن میرے سوال کا جواب یاد کرنا ہے۔ اب بات اچھی طرح سمجھ لو، میں سمجھانے لگا، اگر کوئی آپ سے پوچھے قرآن تو یہ نہ کہا کرو 30 پارے، آپ کہا کرو فاتحہ اور 30 پارے۔ بولو فاتحہ اور 30 پارے، تو قرآن نام ہے، فاتحہ اور 30 پاروں گا۔ اب آپ کے ذہن میں آیا کہ فاتحہ کو 30 پاروں سے الگ کیوں کیا؟ فاتحہ کو 30 پاروں سے الگ کیوں کیا؟ بھائی قرآن صرف 30 پاروں کا نام نہیں ہے، قرآن کریم کے اجزاء کیے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں جزء، عربی میں جزء، فارسی میں کہتے ہیں پارا اور اردو میں کہتے ہیں حصہ۔ تو یہ جو حصے ہیں یہ 30 حصے کے ہیں، اور سورۃ فاتحہ کو الگ رکھا ہے۔ سورۃ فاتحہ کو الگ کیوں رکھا ہے؟ اس کی وجہ کہ 113 سورتوں میں جو اللہ نے تفصیل بیان فرمائی ہے سورۃ فاتحہ میں، اس کا خلاصہ بیان فرمایا ہے۔ اور یہ تلاوت یہ وحی مطلوب ہے، توجہ، وحی جو اللہ کے نبی پر آتی ہے اس وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے وحی مطلوب جس کی نماز میں تلاوت کی جائے، ایک ہے وحی غیر مطلوب جس کی نماز میں تلاوت نہ کی جائے۔ تو قرآن وحی مطلوب ہے جس کی نماز میں تلاوت کرنی ہے، لیکن اس تلاوت کو تقسیم یہ کرتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ 113 کا خلاصہ ہے، لہذا جب تم پہلی رکعت پڑھو تو پہلے پورا خلاصہ سنا دو، پھر ایک سورت اور پڑھ دو، دوسری میں خلاصہ سارا سنا دو، پھر اور پڑھ دو۔ آپ کہتے ہیں وہ کیوں؟ لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، میرا اللہ یہ چاہتا ہے میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہو، میرا کلام سنائے، لیکن سارا کلام اللہ کا بندہ ایک رکعت میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو اللہ فرما دیتے ہیں کہ خلاصہ سنا دو اور تھوڑا سا زیادہ اور ہوگا، خلاصہ سنا دو تھوڑا سا اور سنا دو۔ کیونکہ فاتحہ سے ہر وقت میں چلنا تھا، اس لیے فاتحہ کے بعد 113 کے 30 اجزاء کیے، 113 کے 30 اجزاء کیے۔ میری بات توجہ سمجھو، بھائی آپ کتاب لکھو کتاب ہوگی، کہتے ہیں اس کتاب میں یہ مقدمۃ الکتاب ہے، آگے تشریح ہے، تو کیا مقدمۃ الکتاب کتاب سے خارج ہوتی ہے؟ مقدمۃ الکتاب کتاب سے خارج نہیں ہوتی، جو کتاب کا حصہ ہوتی ہے۔ مقدمۃ الکتاب میں بتاتے ہیں اس پوری کتاب میں اتنی نو ہوگی، اتنی فصلیں ہوگی، اتنے مسئلے ہوں گے، آگے کتاب شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن کی کتاب ہے نا، تو فاتحہ کو مقدمۃ الکتاب بنایا کہ آگے جو 113 سورتیں ہیں تو اس میں یہ بیان کریں گے، اس کا خلاصہ یہ ہے جو قرآن کریم سورۃ الفاتحہ اور 30 پاروں کا نام ہے، 113 سورتوں کے 30 حصے کر دیے ہیں کہ ہر حرکت میں تم نے فاتحہ پڑھنی ہے، ساتھ اس قرآن اور پڑھنا ہے۔ میں میری بات سمجھا رہا ہوں کہ فاتحہ یہ ام کتاب ہے، فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے جو اللہ نے 113 سورتوں میں
مضامین تفصیل سے بیان فرما دیے، ان کا خلاصہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں بیان فرما دیا، لیکن ہم جب اکیلے نماز پڑھے خلاصہ بھی پڑھتے ہیں، کچھ اور پڑھتے ہیں، جب امام آنے خلاصہ بھی پڑھتے ہیں، کچھ اور پڑھتے ہیں، اور جب امام کے پیچھے پڑھے نہ خلاصہ پڑھتے ہیں نہ کچھ اور پڑھتے ہیں، کیونکہ انہیں قرآن نے بتایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، ہمیں ہمارے پیغمبر نے بتایا من كان له امام فقراءة امام له قراءة، جس آدمی کا امام موجود ہو امام کا قرآن پڑھ لینا، ایک پوری کا قرآن پڑھ لینا ہے، اور اس میں دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ بھائی قرآن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کا امام ہو اس کا قرآن امام کا پڑھ لینا، مقتدی کا قرآن پڑھ لینا، یہ جو امام کی قرات ہے یہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک بخاری میں موجود ہے، کان رسول اللہ وابو بکر وعمر یفتتحون القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، اللہ کے نبی ابو بکر عمر جب قرآن شروع کرتے تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے، معلوم قرآن الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوا ہے، فرق کیا ہے؟ اس میں ایک سورۃ خلاصہ ہے اور ایک سورۃ تفسیر ہے، ہم پورے قرآن کو پڑھتے ہیں، اکیلے پڑھیں تو خود، اگر امام کے پیچھے پڑھیں تو امام کے پڑھنے کو کافی سمجھتے ہیں، دلائل تو بہت ہے، میں نے قرآن کی پیش کیا، میں نے حدیث کی پیش کی، جو دلیلیں آسان ہی سمجھ لو، آسان ہی سمجھ لو، توجہ سے بات کریں، اصل میں تو سوال کا جواب ہے لیکن دلیل بھی بن جائے گی، میں اس سوال کا جواب کر دیتا ہوں، ایک عالم نے بیان کیا اور اس نے بیان میں کہا کہ دیکھو حنفی کتنے عجیب ہیں، حنفی مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور امام کے پیچھے کھڑے ہو کے خاموش پڑے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کیوں آیا؟ وہ کہتے ہیں مانگنے کے لیے آیا ہو، اللہ کہتے ہیں پھر مانگنا، پھر چپ کھڑا، اللہ کہتے ہیں مانگنا، چپ کھڑا، اللہ کہتے ہیں مانگنا بھول کر جاؤ، کہتے ہیں مجھے نہ کر کے کہتے ہیں اللہ میرے امام ابو حنیفہ نے منع کیا کہ امام کے پیچھے نہ پڑا کرو، دیکھو مسجد میں آ کر بھی خدا سے نہیں مانگتے، اسے ایسی کہتے ہیں، میں نے کہا یہ بات بات سمجھو بھائی ہم مانگتے ہیں، ہم توجہ ہم مانگتے ہیں لیکن مانگتے ادب سے ہیں، مانگتے سلیقے سے ہیں، جب کوئی لوگ چھوڑے ایک وفد بنا کے جائے اور کسی بڑے کے پاس جائے اور مانگنے کے لیے جائے طریقہ اور ہوتا ہے، اور جب اکیلا آدمی بڑے کے پاس جائے مانگنے کے لیے جائے طریقہ اور ہوتا ہے، جب آدمی اکیلا بڑے کے پاس مانگنے کے لیے جائے تو خود مانگتا ہے، اور جب یہ وفد بنا کے جاتے ہیں پھر خود نہیں مانگتے، ایک نمائندہ بنا لیتے ہیں، وہ مانگتا ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں، تو جب ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو اکیلے اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، اکیلے جائے تو فاتحہ پڑھ کے خود مانگتے ہیں، اور جب وفد بنا کے جائے تو پھر امام مانگتا ہے، ہم آمین کیا کے تعریف کرتے ہیں، بڑے سے مانگنے کا ادب یہ ہے، اکیلے جاؤ تو خود مانگو، وفد بنا کے جاؤ تو بڑا مانگے خود اس کی تعریف۔ میں اس سے بھی ساتھ دیتا ہوں، اس سے بھی ساتھ۔ اچھا مجھے بتاؤ، میں ایک سوال آپ سے رکھتا ہوں، میں کسی کی تکلیف نہیں بھائی جو فائدہ پڑے گا یہ ہوگا نہیں ہوگا تو یہ پڑے گا، نہ میں ترجیح کر رہا ہوں نہ میں مخالفت کر رہا ہوں، میں بول رہا ہوں کہ ہم کیوں نہیں پڑھتے، میں تحقیق کر رہا ہوں کہ میں نے سفید کرتے رہنا۔ اب یہ ایسا ہوگا کہ مثال دے نوجوان کے مولانا صاحب کے سامنے بیٹھا تھا تو کوئی میرے خلاف نہیں، بھائی میں کہہ رہا ہوں میں کیوں کہتا ہوں، لیکن آپ میں پگڑی کی بیان بیٹھا نقصان کا پگڑی گرمی ہوتا ہے، اسی کا نام اسی کا نام اور راحت نہیں راحت تو میں پگڑی کا میں ضروری سمجھتا ہوتا تو گرمی کی بات نہیں کرتا، میری بات بہت جو سمجھے تو میں کسی کا رد نہیں کر رہا، یہ مجھے اتنا تعلق ہوتا ہے آپ میری زندگی کی باتیں کھول کے دیکھیں۔ ابھی میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں محرم 1448 تک 12 کتابیں چھپ گئی، کتابوں کا عنوان کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق حیات العلماء،
اعتراضات کے جواب، عمر کو حیات خدمت اعتراض کے جواب، حضرت عثمان حیات خدمت اعتراض کے جواب، میری جتنی کتابیں آپ دیکھو گے اعتراض کے جواب. بالکل اعتراض والے شرارتی وہ ہوتا ہے یا جواب کے وہ شرارتی ہوتے ہیں. یعنی عجیب بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں مجھے بدنام کرتے ہیں، اعتراض نہیں کرتا، میں اعتراض کا جواب دوں. میں نے احناف کا دفاع کیا، میں نے اکابر علماء دیوبند کا دفاع کیا، میں نے اپنے دین کے کاموں کا دفاع کیا، میں تو اعتراض کر ہی نہیں آتا. میں کیسے اعتراض کرتا ہوں؟ بات سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. میں ایک آسان غریب دل میں توجہ، نماز کی 3 قسمیں: نمبر 1 اعلیٰ، نمبر 2 متوسط، نمبر 3 ادنا. نماز کی نمبر 1 اعلیٰ، نمبر 2 درمیانے درجے کی، نمبر 3 چھوٹے درجے کی. نماز کی 3 قسمیں ہیں: نمبر 1 اعلیٰ سب سے اونچا درجہ، نمبر 2 متوسط درمیانہ درجہ، نمبر 3 ادنا سب سے نیچے والا درجہ. اعلیٰ نماز وہ ہے امام نبی ہو، مقتدی انبیاء ہو. متوسط نماز امام نبی ہو، مقتدی امتی ہو. ادنا درجے کی نماز امام امتی ہو اور مقتدی بھی. یاد ہو گیا نماز کی؟ یاد کرو گے نماز کی. نمبر 1 اعلیٰ امام نبی ہو اور مقتدی انبیاء. متوسط امام نبی ہے اور مقتدی امت. ادنا امام امتی اور مقتدی. ایک نماز معراج کی ہے، امام خاتم الانبیاء اور مقتدی انبیاء، یہ اعلیٰ نماز. ایک نماز متوسط امام نبی ہے، مقتدی صحابہ. ایک نماز ادنا میری اور آپ کی، امام بھی امتی ہے، مقتدی بھی امتی ہے. تو بتائیں نماز کون سی پڑھنی چاہیے؟ ادنا، متوسط یا اعلیٰ؟ بولیے نا اعلیٰ. ہم دیکھتے ہیں جو اعلیٰ نماز معراج والی ہے اس میں امام نے تو فاتحہ پڑھی ہے، مقتدی نے فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں؟ اگر مقتدی فاتحہ پڑھتا تھا تو ادنا اعلیٰ نماز یہ ہے کہ امام بھی فاتحہ پڑھے، مقتدی بھی پڑھے. اور اگر انبیاء نے نہیں پڑھی تھی تو پھر اعلیٰ نماز یہ ہے امام فاتحہ پڑھے اور مقتدی نہ پڑھے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ معراج کی رات کو انبیاء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز تو پڑھی ہے لیکن فاتحہ نہیں پڑھی. دلیل کیا ہے؟ بھائی فاتحہ وہ پڑھے گا جس کو فاتحہ ملی ہو، جن کو فاتحہ ملی ہی نہیں ہے وہ فاتحہ پڑھے گے کیسے؟ قرآن کے پیغمبر آتینا کا صبر مدل مسانی والقرآن العظیم. میرے محمد میں نے فاتحہ آپ کو دی ہے، جو جن کو دی ہے انہوں نے پڑھی ہے، جن کو نہیں دی انہوں نے نہیں پڑھی. تو آپ کیوں گھبراتے ہو؟ آپ نیچے کر کے کیوں چلتے ہو؟ سینہ اٹھا کر کیوں نہیں چلتے؟ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ائمہ 4 ہیں، حضرت امام احمد، امام شافعی، امام مالک. سب سے بڑے امام ابو حنیفہ ہے، جو ابو حنیفہ کے نام بھی اعلیٰ ہے، جو نماز بھی ہے وہ نماز بھی اعلیٰ ہے. تو ہماری آپ نے ایک حدیث پڑھی ہوگی، میری بات مجھے سمجھ نہیں آئی. حدیث پڑھی ہے، حدیث کیا ہے؟ التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو سچ بولے، وہ تاجر جو امانت دار ہو، وہ قیامت کے ساتھ مان نبیین وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا. اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ کہ تاجر یہ نہیں سمجھے نبی صاحب کیا مانا اس کا؟ جو تاجر صادق اور امین ہو، اس کا مانا اس کو انبیاء کے مجلس میں بیٹھنے کی اجازت ہوگی. انبیاء کے مجلس میں یہ نا ہر آئے حدیث کی پڑھ گئے شرط کر دیتے، پھر آپ نے کہا یہ فلاں ضروری میں بات نہیں ہم اور بھائی کوئی پڑھتے ہیں وہی شرط ہے. کتاب پڑھتے ہیں کچھ اور بات کرتے ہیں شرح. یہ شرح بنانے کی آپ لکھی گئی کتاب پڑھا لو، کسی میں آپ یہ نبی کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ انبیاء کی دیکھیں یا اجلاس ہو کر کے اس کا علماء کا وہ یہ کیوں آئے ہیں؟
بس حاجی صاحب بڑے مخلص ہیں، بڑا صاحب کیوں یہ کھانا لے کر ابھی بیٹھ کر دکھاتے نہیں تو دیکھو بھائی صاحب کھانا لا دو یہ ماننا ہے انبیاء کے ساتھ ہونے کا، یہ مت سمجھ ہے کہ انبیاء کیا بہتر ہوگا. یہ میں وضاحت اس لیے کی ہے کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ یہ بات فرما دے کہ جس نے باجماعت نماز پڑھی ہے اور امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی، ہم ان کو بلا رہے ہیں. حضرت آدم بھی آئیں گے، عیسیٰ بھی آئیں گے، اور ہم بھی آئیں گے نا. اللہ آپ نے بھی پڑھی، اللہ فرمایا کہ تم نبی نہیں ہو، چلو ان کے ساتھ بیٹھ کر نماز دیکھ لگی تمہاری. میری باتیں سمجھو، میں پھر قرآن پیش کرتا ہوں. سورۃ فاتحہ میں کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. وہ کون ہے؟ من النبیین. تو نماز کون چھوڑی چاہیے؟ بولو نا. نبی والی ہے، نبی والی، نبی والی نماز ہے کہ امام پڑھے مختلف ہو. یہ ہے صراط المستقیم. صراط المستقیم میں مختصر سی بات کہتا ہوں کہ سورۃ فاتحہ ام الکتاب ہے. حدیث جبریل بولو ام الکتاب. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. میں باتیں چھوڑتا جا رہا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بعض لوگوں نے اعتراض کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ کا کلام نہیں ہے. دلیل کہا ایاک نعبد کا معنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اگر اللہ کا کلام ہے تو اللہ بھی فرماتے ہوں گے ایاک نعبد، تو اللہ کسی کی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے تو کلام چھوٹا. اگر کرتے ہیں تو معبود نہ رہے. ایاک نستعین ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ کلام اللہ کا ہے. اللہ کسی سے مدد مانگتا ہے تو خدا نہ ہوا، اور نہیں مانگتا تو کلام سچا نہ ہوا. علماء دیوبند کا کام دیکھو، ہم نے اس لیے کام کیا ہے. توجہ، ہم کہتے ہیں پہلے مثال سمجھو. میں اہل علم کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، دلیل دینا یہ قرآن کا طرز ہے، مثال دینا یہ قرآن کا طرز ہے. اگر عوام کو سمجھانا ہو کبھی پہلے مثال دیتے ہیں پھر دلیل دیتے ہیں، کبھی پہلے دلیل دیتے ہیں اور پھر مثال دیتے ہیں. کبھی بات اتنی مشکل ہوتی ہے پہلے دلیل نہ دیں پہلے مثال نہ دیں تو بات سمجھ نہیں آتی، دلیل بھی سمجھ نہیں آتی. میری مثال سمجھنا، چھوٹا بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے اور اسکول ماسٹر یا ہیڈ ماسٹر وہ چھوٹے بچے سے کہتا ہے کہ دیکھو بیٹا درخواست لکھنے کا طریقہ سیکھو. جب آپ نے چھٹی لینی ہو تو درخواست جو لکھنا بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب. ہیڈ ماسٹر کا نام ہے عبدالرحمان. بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے چچا جان کی شادی ہے، مجھے ایک دن کی چھٹی عنایت فرمائے. آگے پیچھے اپنا نام لکھا ہے غلام الرحمان. توجہ، اب بتاؤ یہ جو بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر ہے یہ درخواست کس نے لکھی ہے؟ ہیڈ ماسٹر نے. کسے لکھی ہے؟ ہیڈ ماسٹر نے. کہتے ہیں بیٹا جب چھٹی لینی ہو تو جو لکھنا بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب. لکھنے والا ہیڈ ماسٹر ہے. کوئی بندہ کہہ دے استاد جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بچہ تو ہیڈ ماسٹر نہیں ہے، آپ کے چچا کی کوئی شادی نہیں ہے، آپ کا نام تو غلام الرحمان نہیں ہے. میں نے کہا ہیڈ ماسٹر کا کلام یہ جھوٹ بنے گا جب ہیڈ ماسٹر درخواست اپنے لیے لکھے. لیکن اگر درخواست شریف کے لیے لکھے پھر جھوٹ نہیں ہے. تو کہتے ہیں بیٹا جب تو نے چھٹی لینی ہو تو یوں لکھنا بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر یہ درخواست ہیڈ ماسٹر نے لکھی ہے لیکن اپنے لیے نہیں بچے کے لیے ہے. ایاک نعبد کلام اللہ کا ہے، اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے بندے کے لیے ہے. کہ جب تم پڑھو ایاک نعبد پڑھنا تم مانگو ایاک نستعین مانگنا. اہدنا الصراط المستقیم اللہ ہمیں صراط مستقیم کے چلا دے. توجہ رکھنا، کافر بھی یہی کہتا ہے
اهدنا الصراط المستقیم، مومن بھی یہی کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم، نبی بھی یہ بات کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم، آپ کہیں گے نبی کہتا ہے یہ بات تو سمجھ آتی ہے، مومن بھی کہتا ہے یہ بات سمجھ آتی ہے، کافر بھی کہتا ہے، اب کہتا ہے یعنی عجیبی کہتا ہے اگر آپ کسی غیر مسلم کو دعوت دینا چاہیں تو آپ کیا کہتے ہیں بھائی آپ اللہ سے دعا مانگ لیا کرو کہ یا اللہ جو سیدھا راستہ مجھے کہتے نہیں بھائی تو اللہ سے مانگ لیا کرو جو سیدھا راستہ ہے، اس کا معنی کہ یہ دعا تینوں مانگتے ہیں، تو جب تینوں مانگتے ہیں تو پھر فرق ہوگا، جب کافر مانگے گا تو معنی اور ہوگا، مومن مانگے گا تو معنی اور ہوگا، نبی مانگے گا تو معنی اور ہوگا، جب کافر دعا مانگے گا کہ اهدنا الصراط المستقیم، اس کا معنی ہوگا کہ تاری ہدایت اللہ ہدایت دے دے، جب مومن مانگے گا اس کا معنی ہوگا بقائی ہدایت اللہ نے ہدایت دی ہے مجھے ہدایت کے باقی رکھنا، جب نبی مانگے گا اس کا معنی اتباعی ہدایت اللہ جو تمہیں ہدایت دی ہے مجھے مزید ترقیات عطا فرما دے، اهدنا الصراط المستقیم، اور کافر کہے تو معنی عطائے ہدایت ہے، اور جب مومن مانگے تو معنی بقائے ہدایت ہے، اور جب نبی مانگے تو معنی اتباعی ہدایت ہے، لفظ ایک ہے دعا ایک ہے، مانگنے والے کے بدلنے سے معنی بدل صراط الذین انعمت، لیکن میں اشارے کروں میں تفسیر سے اشارے کروں آپ کو تعجب ہوگا کہ میں نے پہلی مرتبہ سورۃ فاتحہ کا درس خامسہ میں ساتھ کیا ہے اور پورا رمضان کا مہینہ ہی درس خامسہ میں پہلی مرتبہ سورۃ فاتحہ کا درس خامسہ میں دیا ہے، جب امام اہل سنت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد حضرت مدنی کے شاگرد تھے، ان کے پاس میں دورہ تفسیر پڑھنے کے لیے گجرات میں گیا تو مجھے مسجد لاگنیا والی میری درس کے لیے تو میں نے پورا مہینہ سورۃ فاتحہ کا درس کیا، درس خامسہ کا درس آپ کو درس خامسہ میرا کھانا ہونا میں صرف سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے کتنی لمبی بات کی جا سکتی تھی، صراط الذین انعمت علیہم کو سمجھنا، ہم نے اللہ سے دعا مانگی اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کے باقی رکھنا، صراط مستقیم کے چلاتے رہنا، جواب ملا صراط الذین انعمت علیہم، اگر تم نے صراط مستقیم پہ چلنا ہے نا تو یہ نبیوں والا راستہ، صدیقین والا راستہ، شہیدوں والا راستہ اور صالحین توجہ صالحین والا راستہ۔ اب بتاؤ ایک ہے تحقیق اور ایک ہے تقلید، ایک ہے تحقیق اور ایک ہے تقلید، میرا مستقل ایک عنوان ہے، اس عنوان کو عنوان ہے تعجبات، مجھے تعجب ہے، مجھے اس کی بھی تعجب ہے کہ لوگ کہتے ہیں قرآن بہت بڑا لیکن تحقیق کرنی ہے تقلید نہیں کرنی، بتاؤ تحقیق آسان ہے تقلید آسان ہے؟ تقلید آسان نہیں سمجھے بات بھائی تحقیق آسان ہے تقلید آسان؟ تقلید دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ کیا قرآن بہت اور کرنی کیا ہے تحقیق، اور بھائی تو آسان ہے تو تقلید کے بات ہوگا، اگر تحقیق نہیں بات ہے نا تعجب والی بات، قرآن بہت آسان ہے لہذا تحقیق کرنا، اور بھائی بہت آسان تکلیف کی ہوتی، میں تکلیف سمجھانے لگا توجہ رکھنا، اللہ نے کیا فرمایا اگر تم نے صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو راستہ نبیوں والا، توجہ یہ سب سوچو، نبیوں والا نمبر 2، صحابہ والا نمبر 3، شہداء والا نمبر 4، صالحین ولی والا، پھر سمجھو اگر صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو راستہ نبیوں والا، نبیوں والا، صحابہ والا، شہداء والا، والا، صالحین، یہ 4 اللہ کے لفظ کیوں بتائے؟ نبیوں والا، صحابہ والا، شہیدوں والا اور صالحین والا، یہ کیوں فرمایا؟ پہلے مثال پھر دلیل، پہلے مثال ہم آپ کے شہر میں آئے ہیں،
میری ذات ہے آپ میری بھائی ہم بڑی مشکل سے یہاں پہنچے، بڑے مشکل کمانے نہیں مشقت ہوئی ہے، بڑے مشکل کمانے راستے پر روکتے یہ کام کدھر ہے، پوچھتے یہ کدھر ہے، پوچھتے یہ کدھر ہے، یہ مانا مشقت کمانا وہ نہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بندہ امین ہے، سفر کبھی ہے، بڑا سفر کیا جب یہ ساتھ میں لے لی ہمارا وہ اس کے بعد معاملہ نہیں ہوتا۔ میں ان مشکل والی بات کر رہا ہوں، بار بار پوچھتے توجہ بھائی اگر ہم کسی جگہ میں جائیں ہم فون کرتے ہیں بھائی میں آپ کے گاؤں پہ آنا چاہتا ہوں، آپ بڑی سڑک سے اترے 2 کلومیٹر سیدھا چلے، آگے دائیں طرف جانا، 1 فرمان کے بعد بائیں طرف جانا، 3 بن جائے گی دائیں طرف جانا، پھر دائیں طرف مڑے، پھر آگے 4 روڈ ہوں گے، راؤنڈ اباؤٹ سے بائیں طرف جائیں، بندہ کہتا ہے مجھے نہیں سمجھ مشکل ہوگی، یہ مشکل ہے، آسان کیا ہے؟ آپ ہمارے گاؤں آنا چاہتے ہیں، آپ جہاز سے اترے، فلاں گاڑی پر بیٹھے تھے، جب آپ جہاز اتر کے مین سڑک پہ چڑھے ہیں، آگے 2 لڑکے ہوں گے، موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوں گے، پگڑی باندھی ہوگی، اشارہ جل رہا ہوگا، آپ اپنی گاڑیوں سے پیچھے لگا دیں، جدھر وہ چڑھے ادھر آپ جائیں، جدھر روٹی وہ ہمارا۔ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، جیسے وہ کرے ویسے تم کرو، جدھر ہو جائے ادھر تم جاؤ، جہاں رکیں گے وہ میری جنت ہے، جنت میں جانے کا آسان راستہ، فتحلی بھی عبادی فتحلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، جیسے نماز وہ پڑھے پڑھنا، جیسے روزہ رکھے رکھنا، جیسے دین کا کام کرے کرنا، جہاں وہ لوگوں گے جنت تم ان کے پیچھے چلو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ توجہ، اللہ سورۃ الفاتحہ میں بتاتے ہیں اے اللہ ہم ہدایت میں چلنا چاہتے ہیں، چل کے جنت میں آنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی دینا، میرے نبیوں کے پیچھے چلو۔ اللہ ہمارے علاقے میں تو کوئی نبی نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، بس صدیقینا نبی کے صحابہ کے پیچھے چلو۔ اللہ یا تو صحابی بھی نہیں ہے، فرمایا بس شہداء شہیدوں کے پیچھے چلو۔ اللہ یا تو شہید نہیں ہے، اگر شہید ہوا بھی وہ تو بول بول بتائے گا نہیں، فرمایا بس صالحین، پھر صالحین کے پیچھے چلو۔ کس کے پیچھے چلو؟ کتنا کام ہے، یہی دیوبند والے کہہ رہے ہیں بھائی دین پہ باقی رہنا ہے، اپنے اکابر کے ساتھ وابستہ رہو، رہے گا انشاءاللہ، اپنے اکابر کے ساتھ وابستہ رہو۔ میں سے جھوٹ میں کہا تھا کہ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے ہیں، یہ میں جملہ اس لیے کہتا ہوں کہ میری تقریر ان کے لیے ہے یا سنت والجماعت احناف دیوبند والے، باقی سننے تو آپ کی مرضی ہے، نہ سننے تو آپ کی مرضی ہے، قبول کریں تو آپ کی مرضی ہے، قبول نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے۔ ہماری نہ کسی پہ تنقید ہے، نہ کسی کی تحقیر ہے، نہ کسی کی تذلیل ہے، ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم نبیوں کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، شہداء کو بھی مانتے ہیں، اور اولیاء کو بھی مانتے ہیں۔ میں جملہ ختم کرتا ہوں، ہم اولیاء کو بھی مانتے ہیں، ولی کو بھی مانتے ہیں، ولی کی کرامت بھی مانتے ہیں، لیکن عیسائیوں کی طرح مریم کی کرامت کو دیکھا تو مریم سے مانگنے شروع ہو گئے، نہیں سمجھے؟ عیسائیوں نے مریم کی کرامت کو دیکھا، بغیر موسم کے پھل آیا تو مریم کے سامنے کھڑے ہیں، تو کھا سکتی ہے، ہمیں بھی دے سکتی ہے۔ زکریا علیہ السلام نے مریم کی کرامت کو دیکھا تو سجدے میں گر گئے، اللہ مریم کو دے سکتا ہے، ہمیں بھی دے دے، تو ہم ولیوں کو مانتے ہیں، ولی کی کرامت بھی مانتے ہیں، لیکن ولی کی کرامت کو مان کر عیسائیوں کی طرح ولی سے نہیں مانگتے، ولی کی کرامت کو دیکھ کر زکریا کی طرح ولی کے خدا سے مانگتے، ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی سے نہیں ولی کے خدا سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔